اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت 228 ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں جی، اور موضوع شروع ہوا طلاق۔ اللہ فرماتے ہیں والمطلقات، جو عورتیں مطلقہ ہوں جن کو طلاق دے دی جائے، یتربصن، وہ انتظار کریں۔ رابع سعود اس کی روٹ ہے، اور تربصا ہوتا ہے انتظار کرنا، تو یہ تربصن، وہ عورتیں انتظار کریں، مؤنث کا صیغہ ہے غائب کا۔ بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے نفسوں کے ساتھ، یعنی they should wait۔ ثلاثہ، تین، قروء، حیض، قروء کہتے ہیں حیض کو بھی اور طہر کو بھی، سائیکل کو کہتے ہیں، یعنی ایک مینسوریشن سے ایک دوسرے مینسوریشن تک قروء ہے، اور ایک طہر سے دوسرے طہر تک بھی قروء ہے، تو دونوں کے لیے سیم لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر بحث بھی ہوتی ہے کہ طہر سے طہر قروء ہوگا کہ حیض سے حیض قروء ہوگا، یعنی کہ فرض کریں کہ مس اے جو ہیں ان کا ڈیٹ آف مینسوریشن جو ہے وہ 10 ہے، تو ایسی صورت میں نیکسٹ منتھ کی جو 10 کو مینسوریشن سٹارٹ ہوئی تو وہ قروء کاؤنٹ ہو گیا۔ دوسری صورت میں لیٹ سپوز کہ ان کی پاکی کی جو ڈیٹ ہے وہ 18 ہے، تو اگلے منتھ میں 18 پر قروء ہو گیا، 18 سے شروع ہوا جب وہ پاک ہوئی، اور 18 کو نیکسٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی، تو دونوں طرح سے کاؤنٹ ہوتا ہے، فرق کوئی نہیں پڑتا، بس یہ ایک علمی بحث ہے، فقہا میں پائی جاتی ہے۔ اگر آپ فقہ میں طلاق کے مسائل کھولیں گے تو وہاں یہ بہت بڑا ڈسکشن ملے گا کہ قروء سے کیا مراد ہے، کتابوں کی کتابیں لکھی گئی کہ جی قروء سے مراد طہر ہے یا قروء سے مراد حیض ہے۔ عرب دونوں کے لیے بولتے ہیں، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا سائیکل، تو پاکی کا بھی وہی سائیکل ہے، اور پاکی کے لیے بھی سائیکل ہے لفظ، اور حیض کے لیے بھی سائیکل، تو اسی طرح عربوں میں قروء کا لفظ بولا جاتا ہے دونوں کے لیے، اور اس بحث سے کوئی فرق پڑتا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ کاؤنٹنگ ہے، حیض کے دن سے حیض کے دن تک کاؤنٹ کریں گے یا طہر کے دن سے طہر کے دن تک کاؤنٹ کریں گے۔ ہاں، اگر اسلام کی اصول کو مد نظر رکھا جائے تو پھر طہر ہوگا کاؤنٹ۔ سبب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول یہ دیا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو جس طہر میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ فزیکل ریلیشن کر لیا اس طہر میں طلاق نہیں دے گا، انتظار کرے حیض آنے کا، اس سے جب عورت پاک ہو تو اناؤنس کرے طلاق۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو اس طہر میں طلاق دے دی تھی جس طہر میں فزیکل ریلیشن کیا تھا، تو یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلی تو آپ ناراض ہوئے، آپ نے ابن عمر کو ڈانٹا اور ان کو کہا کہ اپنی طلاق واپس لے، اور اگر طلاق دینے کا ارادہ ہے تو حیض آنے کے بعد جب آپ کی بیوی پاک ہو تو آپ اناؤنس کریں۔ اب اگر اس طریقے کو آپ مد نظر رکھیں نا، مردوں کو پتا نہیں ہے، میں آج تک ایک بندہ نہیں میں نے زندگی میں پایا جس کو طلاق دینا آتا ہو۔ ہمارے یہاں تو فلم چلتی ہے، طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، چلو بعد میں پھر مولویوں کا بھی سر کھاتے ہیں اور گھر والوں کا بھی۔ اسلام میں کل آپ سے کہا تھا نا کہ طلاق اسلام میں دو میچور لوگوں کا، شعور والے لوگوں کا لیا گیا فیصلہ ہے، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ سوچ سمجھ کر، اور سوچنے سمجھنے کے لیے ہی یہ ٹائم ہے کہ ایک بندہ سوچتا ہے جھگڑا سے، جس وجہ سے، ضروری نہیں جھگڑا کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے، بہرحال وہ آپس میں سوچتے ہیں، شوہر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں رکھنا، اوکے فائن، سوچ لو، ڈیسائیڈ کر لو، تو اس کے پاس ٹائم ہے، اس کے پاس ٹائم ہے اگلے طہر کے سٹارٹ تک، وہ اچھی طرح سوچ کہ یہ جذباتی فیصلہ ہے یا ایک سیریس ڈیسیژن، ایک فیلنگ
ہے ایک یعنی اسپرم آف ہیٹ ہے آپ کے اوپر، یعنی ہوتا ہے نا کہ غصے میں غصہ چڑھا اور بس وہ ہے، کوئی جذباتی دورہ پڑا ہے، یا کہ ایک سیریس ڈیسیجن. تو اگر اس بات کا مردوں کو علم ہو، پاکستان کے مردوں کو، مسلمان مردوں کو بڑے صحیح علم ہو، اور وہ توہر کاؤنٹ کریں، تو پھر ایسی صورت میں قروء سے مراد توہر بنتا. کیونکہ اسلام نے کیا سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جس توہر میں فزیکل ریلیشن کیا اس میں طلاق نہیں دینی، حیض آنے دیں. جس دن عورت نہا کر پاک ہو، اناؤنس کرنا اس دن اناؤنس کر دو. اس میں دو فائدے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ چیزیں بہت کلیئر ہو جائیں گی، ان کے سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا. دوسری بات ہے کاؤنٹنگ بھی آسان ہو جائے گی، ہے نا. وہ توہر سے توہر، توہر سے توہر کاؤنٹ ہو جائے گا. اس توہر سے اگلے توہر تک، فرسٹ ڈے آف جو ہے بات جو ہے اس سے آپ کاؤنٹ کریں گے. وہی ہم نے جیسے ایک مثال کی کہ مس اے 18 کو نہاتی ہیں، ان کی جو ہے پاکی ہوتی ہے، تو 18 سے 18 ایک توہر، پھر اگلے 18 تک دوسرا توہر، پھر اگلے 18 تک تیسرا توہر. ہم ڈیٹ کاؤنٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں. ہاں، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. لہٰذا پھر جب جس وقت جس طرح دل چاہتا ہے، اللہ معاف کرے، اٹھ کر طلاقیں دے دیتے. اب اس صورت حال میں ڈیٹ کاؤنٹ نہ کریں تو کیا کریں؟ پھر 3 مہینے کاؤنٹ کریں. جاہل جو ہے ہم لوگ شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ کر لیں گے، اور وہ جو ناکارہ نکمے ڈانس سٹیپ سیکھنے کے لیے وہ بلا لیں گے انسٹرکٹر، پورا خاندان ناچا بن کے، تو وہ سیکھتا رہے گا ڈانس سٹیپ. لیکن یہ نہیں کریں گے کہ خود، اور اگر خود بھی نہیں جانتے تو کسی ڈھنگ کے عالم کو بلا کر اپنے بچے بچی کو دین کی یہ اصول سکھا دیں جو حقیقتاً ان کی زندگی آسان کرنے والے. اگر اس پر اثر عمل ہونا، 50% طلاقیں تو واقعی نہیں ہوں، کیونکہ طلاقیں زیادہ تر ہوتی غصے میں، بعد میں خود شوہر بھی پچھتاتا پھرتا. لہٰذا یہ جو اصول ہے کہ آپ نے اگلے توہر کے فرسٹ ڈے میں طلاق اناؤنس کرنی ہے، یا سیکنڈ ڈے میں، اگر کرنی ہے تو اپنے اگلے توہر میں کرنی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ اتنا ٹائم گیپ آ جائے گا کہ اگر یہ غصہ ہے تو وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، اور اچھی طرح سوچنے کا موقع مل جائے گا کہ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے فروع کا زیادہ صحیح مفہوم طلاق کے اندر توہر سے توہر، توہر سے توہر، توہر سے توہر. لیکن ویسے فروع میں توہر اور حیض دونوں آتے ہیں عربی زبان کے مطابق. جس پر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، وہ غیر ضروری ہے. وہ جب عمل ختم ہو جاتا ہے نا اور بیکار بحثیں چلتی ہے. سادی سی مختصر سی بات ہے جتنی میں نے آپ کو بتا دی ہے. عرب لینگویج میں قروء توہر اور حیض دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. قروء مینز سائیکل. جب طلاق کی بات ہے تو اسلام قروء سے بیسیکلی مراد توہر سے توہر، توہر سے توہر لیتا ہے. لیکن اگر کوئی حیض سے حیض، حیض سے حیض بھی کاؤنٹ کر لے گا تو کوئی آفت نہیں آ جائے گی. چند دن کا ہی فرق پڑے گا. حیض کے دن ایڈٹ ہو جائیں گے نا تو وہ تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا. وہ ایگزیکٹلی 3 مہینے بننے کی بجائے کوئی اوپر 10 دن بن جائیں گے، کوئی اتنی آفت نہیں آنے والی. ہاں، تو جس نے جس طرح بھی کاؤنٹ کر لیا ٹھیک ہے. ہمارا تو پرابلم ہی ہو رہا ہے، لہٰذا ہم تو بھائی ڈیٹ ٹو ڈیٹ کاؤنٹ کرنے پر مجبور ہیں. باقی نہانا، حیض کا غسل، ہاں جی ہاں جی، اچھا کیا پوچھ لیا. حیض سے حیض تو سمجھ آ گیا، توہر سمجھ نہیں آیا. جس دن حیض کا غسل کیا تو حیض کے غسل سے حیض کا غسل، حیض کے غسل سے حیض کا غسل، طہارت سے. ہاں، کلیئر ہو گیا. شاباش. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے اسلامی اس ملک میں یہی ہے کہ ہمیشہ طلاق غصے میں، جذبات میں دی جاتی ہے، نہ کہ سوچ سمجھ کے کرنا یہ پاک ہو جائے تو میں تب دوں. کیونکہ اس وقت ہمارا آپ کے یہاں پر نہ تربیت ہی نہیں. معذرت کے ساتھ سب سے نالائق مائیں ہم مائیں ہیں. ہمارے یہاں سوائے جذباتیت کے کچھ ہے ہی نہیں. یہاں شادیاں بھی ہوتی ہیں تو جذبات بھی ہوتی ہیں، یہاں طلاقیں بھی ہوتی ہیں تو جذبات بھی ہوتی ہیں. یہاں ہر معاملہ گھر سے الگ ہوتے ہیں نا، ماں باپ سے اگر الگ ہوتے ہیں وہ بھی لڑکے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ پراپر طریقے سے کہ اچھا اب ہم اپنا سیٹ اپ الگ کرتے. کوئی برائی ہے اس میں؟ کوئی برائی نہیں. صحابہ کے بچے بھی الگ چلے جاتے تھے، پر ایسے بدتمیز ہو کر، بدتمیزی کر کے ماں باپ کو رسوا کر کے نہیں جاتے تھے، پراپر وے میں جاتے تھے. اچھا اما ابا بھی الگ کرتے ہیں تو دھکے مار کے ہی نکالتے ہیں، وہ بھی نہیں پراپر وے میں الگ کریں گے. یعنی ہمارا ہر کام ایسے ہی ہوگا.
کیونکہ ہم لوگوں کو اینگر مینجمنٹ اور ایموشن مینجمنٹ نہیں سکھائی گئی، بالکل نہیں سکھائی گئی. تو یہ ہماری تربیت کی کمی ہے، تربیت ہے ہی نہیں. لہذا بچوں کو یہ، ہمارے یہاں طلاق سزا ہے، ایک اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں. ہم نے یہ فلموں سے سیکھا ہے، ڈراموں سے سیکھا ہے، کہانیوں سے سیکھا ہے. تو باس نہیں آتی ہوں ویخ پہ لڑکی کرنا، میں طلاق دینا. ہمارے یہاں طلاق عورت کے لیے سزا ہے، کیونکہ کانسیپٹ وہی ہے. عورت پہ داغ لگ گیا طلاق کا. اچھا، بندہ جس نے طلاق دی اس پر داغ نہیں لگا. ایک تو یہ گندا کانسیپٹ ہے. پہلی بات میں نے آپ سے عرض کی، اگر کوئی چیز داغ ہے تو عورت مرد دونوں کے لیے. جیسے استغفر اللہ، اگر ایک مرد اور عورت زنا کرتے تو عورت زانیہ ہے تو مرد بھی زانی ہے. بالکل اسی طرح اگر عورت کو طلاق ہوئی تو بندے کو بھی تو طلاق ہوئی ہے، دونوں ہی متعلقہ ہیں. ہاں، یہ گند ہمارے یہاں ہے. تو پہلی بات، طلاق کوئی داغ نہیں. دوسری بات یہ ہے، طلاق سزا نہیں ہے، طلاق سلوشن ہے. ہم نے اس کو سزا مانا ہے. جب آپ کے رب کریم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو عورتیں نافرمان ہو سورہ نساء میں، تو کیا کرو ان کا، ان کے ساتھ بات نہ، پہلے بیٹھ کر بات کرو، سمجھاؤ، پھر بستر الگ کر دو. زیادہ تنگ کرے تو ایک ہاتھ لگا دو. اس میں اللہ نے شامل کیا طلاق دے دو. سزا نہیں ہے طلاق. طلاق تو ریمیڈی ہے، طلاق تو سولوشن ہے پرابلم کا. بدقسمتی سے ہم برے صغیر میں رہتے ہیں، یہاں پر ہے ہندو کمیونٹی زیادہ. جب مسلمان نئے نئے آئے، ہندوؤں نے پہلی بار لفظ سنا طلاق. آپ کو پتا ہے ہندوؤں کے پاس طلاق کے اگینسٹ کوئی ورڈ نہیں، کوئی ورڈ نہیں. کیوں؟ ان کے ہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں شادی ہے، ان کے یہاں وواہ ہے. وواہ جسے ہم پنجابی میں بیاہ کہہ دیتے ہیں، ورڈ ہے کیونکہ ان کے یہاں بھی شادی ہوتی ہے. لیکن طلاق، وہ بھی طلاق ہی کہیں گے. کیوں؟ ان کے یہاں کانسیپٹ ہی نہیں. اب شادی ہو گئی، اب مرو جیو اکٹھے رہنا ہے، اور اتنا اکٹھے رہنا ہے کہ شوہر مر جائے تو بیوی نے ساتھ سڑ کے مر جانا. ٹھیک ہے. اب ہمارا تو کانسیپٹ نہیں، عورت مرد کی کموڈیٹی نہیں، دونوں دو انسان ہیں، اکٹھے رہنے کے لیے نکاح کیا، حلال کیا ایک دوسرے کو. اب نکاح کے بعد پتا چلا نہیں رہ سکتے، کسی ریزن سے اکٹھے نہیں رہ سکتے، کوئی بھی ریزن، اور سیریس ریزن ہے، اور آربیٹریٹر بھی بیٹھا، حکم بھی بیٹھا، ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ نہیں اکٹھے رہیں گے، گاندھی پان شادی کے رشتے کو رسوا کریں گے. دیکھیں اتنا رسوا کیا گیا. آج میں دیکھتی ہوں کم از کم 10% بچیاں شادیاں نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتی ہیں، مجھے بچی نے کہا میری ماں کو کیا ملا شادی کر کے، میری بہن کو کیا ملا، دونوں کی شادی ابیوسو چل رہی تھی. تو اس نے کہا میں شادی کروں گی تو کیا ملے گا ٹیچر، میں کیوں کروں شادی، آئی کین ارن مائی سیلف. دسو ان کی جواب دے بندہ. بات یہ ہے کہ آپ جب مسلسل بیڈ ایگزامپلز رکھیں گے، اپنی جگہ پر بچیاں صحیح، ان کی ذہن سے دیکھیں نا تو وہ بات صحیح نظر آئے گی کہ ایسی مار کٹ والی شادی سے بہتر اکیلے رہنے. ابھی ایک بہت چھوٹی بچی نے یہ بات کی، بہت چھوٹی چھوٹی مطلب مرحا فاطمہ کی ایج کی، شی از ناٹ ایون 10 years old. تو ایسی بات بات میں بڑی بہن کو، بڑی بہن کافی اس سے بڑی ہے، یعنی کہ وہ ہے 17-18 سال کی، تو ماں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم جو کچھ کر رہی ہو، تمہاری کل کتنی شادی ہوگی. تو وہ جو 7-8 سال کی بچی ہے، وہ ماں کو کہنے لگی آپ ہماری شادیاں نہ کریں، آپ کو اتنا بابا مارتے ہیں تو پھر ہم بھی مارے کھائیں گے. یعنی امیجن، کین یو امیجن دیٹ شی از جسٹ 7 to 8 years old girl. مرحا فاطمہ کی ایج فیلو ہے. اس کی سوچ کیا ہے؟ کیونکہ اس اپنی ماں کو اپنے باپ سے مار کھاتے مسلسل دیکھا ہے، تو وہ اور کیا سوچ سکتی ہے؟ اس کا دماغ کہاں اس بات کو سمجھ پائے گا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے جو عورتوں کی عزت کرتے. تو لہذا اسلام یہ کہتا ہے شادی وہ مین انسٹیٹیوٹ ہے جس کی وجہ سے گھر بنتا، اور گھر سے معاشرہ بنتا، معاشرے سے قوم بنتی. تو اگر ایک قوم بنانی ہے تو گھر تو بنانا پڑے گا، اور گھر بنانا ہے میاں اور بیوی نے. تو اگر دو ایسے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے ویل فٹڈ نہیں ہیں، وہ گھر نہیں بنا سکتے، انہیں الگ کر دو، نیا آپشن تلاش. کچھ نہیں ہو گیا، کوئی آفت نہیں آ گئی. اب ہندوؤں میں چونکہ طلاق کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا ہائے یہ کیا ہے. اچھا، جو بیوی اچھی نہیں ہوتی نا اس کو اس طرح پنش کرتے، کیونکہ ان کے ہاں عورت ایک زندہ جیتا جاگتا باشعور انسان ہے. یہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ تو اسلام کا کانسیپٹ ہے. ان کی بچیاں تو آج بھی اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہی ہیں کہ ہمیں بھی رائٹ ہے.
ہمیں بھی نکلنے دو، ہم بھی انسان ہیں. اسلام نے تو اس دور میں دیا ہے. اس دور میں بھی عورتیں گھڑ سواری کرتی تھی، اس دور میں بھی عورتیں جنگوں پر ساتھ جاتی تھی نہیں؟ صحابیات جاتی تھی کہ نہیں؟ پردے کی پابندی رکھی گئی تھی. باقی تو آپ کو پتا ہے اما عائشہ بھی جنگ عہد میں جا کر پانی پلا رہی تھی، ام سلمہ بھی جا کر پلا رہی تھی، نبی کی بیویاں تھی. کوئی پابندی نہیں عورتوں کے اوپر، کسی کام پر پابندی نہیں. پڑھا رہی ہیں، اپنا ارن کر رہی ہیں، کسی بات پر پابندی نہیں. بس 2-3 لمیٹیشنز رکھتی، ان لمیٹیشنز کو برقرار رکھتے ہوئے جاؤ، کرو، دنیا فتح کرو. بحری جنگ جو پہلی ہوئی اس میں بھی خواتین ساتھ گئی. خیال ہے آپ کا؟ یہ تو آج ہمیں گھروں میں جو ہے نا وہ آسائش کی چیز بنا کر رکھ دیا گیا. اور علامہ ابن تیمیہ اتنی سچی بات کہتے ہیں کہ مسلمان امت کا زوال اس دن سے شروع ہوا جس دن سے انہوں نے عورت کو عیش پرستی کا ایک ذریعہ سمجھا. عورتیں ویسے نکمی ہو گئی، فیشن میں پڑ گئی، اور بندے ویسے عیش پرست ہو گئے عورتوں کے پیچھے لگ کے. حرم بھر لو بس. تو ہندوؤں میں عورت کی آزاد شناخت تو تھی نہیں. اب انہوں نے کہا اچھا یہ طلاق کیا ہے؟ طلاق کیا؟ او ہو، جو بیویاں اچھی نہیں ہوتی نا، مرد ان کو سزا دیتے ہیں طلاق کی. تو وہ کانسیپٹ ہمارے اندر بھی پھیل گیا کہ طلاق تیری سزا ہے. او اللہ کے بندو، طلاق تو ریمیڈی ہے، طلاق تو سولوشن ہے، سزا نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. غلط فہمی ہے آپ کی. تو پھر ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بن گیا مرد تو ہیرو ہے، اس نے طلاق دی، اور عورت کو تو اس کی کرتوتوں کی سزا ملی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو ہے نا کانسیپٹ، یہ کانسیپٹ نہیں ہے اسلام. طلاق آپ کو حل دیا گیا بجائے اس کی کہ بیوی کو مارو پیٹو اور جہنمی ہو جاؤ. جو شوہر بیوی کو مارتا پیٹتا ہے اس کا اپنا آخرت میں کیا مقام؟ جہنمی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. تو آئے اور بیوی اچھی نہیں لگتی، اب مارا پیٹا کتوں کی طرح، جانوروں کی طرح، گدوں کی طرح. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہڈیاں توڑ دی، زخم کر دی، خود بھی جہنمی، بیوی کی زندگی بھی خراب کی ہوئی. آخرت میں تو اللہ کوئی راستہ اس کے لیے نکال دیں گے اس کے صبر کی وجہ سے، مگر دنیا میں تو اس کی زندگی حرام کی ہوئی ہے. اور جو نسل ساتھ پروان چڑھ رہی ہے، ذہنی مریض، وہ بھی نسل ذہنی مریض. وہ بچہ بھی اتنا ہی ابیوزو نکلے گا، اس کا بیٹا، کیونکہ نارملی جو بچے باپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہی کچھ کرتے ہیں. اور جو بچیاں اس گھر میں پروان چڑھیں گی وہ بھی اب نارمل ہوں گی. تو اس وجہ سے اسلام نے کہا نہیں رہ سکتے، کوئی بات نہیں، الگ ہو جاؤ، نئی زندگی شروع کرو. تو طلاق کوئی سزا نہیں. ٹھیک ہے؟ اب ہمارے یہاں تو مسئلہ ہی الگ ہے. لہذا ہمارے یہاں تو جب بیوی نے بات نہیں مانی تھے، میں تین طلاق دی تھی، میں تین طلاق دی تھی، چاہے بیوی بیچاری جو بات کہہ رہی ہو کتنی صحیح. تو اس لیے ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے مردوں کے اندر کہ طلاق ہے کیا. اور آپ کی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہی ہوں عورتوں میں بھی نہیں. لہذا یہ بہت سال پہلے کی بات ہے، کتنے سال پہلے جب خدیجہ یہاں پر تھی تو ونس آئی وینٹ ٹو سی ہر. تو ٹی وی چل رہا تھا تو ایک ڈرامہ چل رہا تھا، پتہ نہیں کون سا تھا. خیر میں ڈرامے نہیں دیکھتی تو مجھے پتا نہیں، لیکن میں انٹر ہوئی نا تو وہ ڈائلوگ وہ کہتی ہے جو بھی لڑکے کا نام لیتی ہے ABCD، فہد کہہ لیں، فہد ابھی اس عورت کو طلاق دو. پتہ نہیں ساس ہوتی ہے کہ نند ہوتی ہے، ابھی اس عورت کو طلاق دو، اسی وقت اس عورت کو طلاق دو. تو وہ پھر پیچھے وہ جو میوزک ڈام ڈام کر کے بجتے، تو اس پر اس نے سائلنٹ کر دیا. آئی ڈونٹ نو وچ ڈرامہ اٹ واز، لیکن یہی ڈرامہ ہم نے زندگی سمجھا ہے نا. تو پھر عورتیں بھی کہتی ہیں ایسا نہیں دماغ ٹھیک ہونا تو انہوں طلاق دے. طلاق دماغ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے. طلاق اس مسئلے کے حل کے لیے ہے کہ آپ ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے. دماغ ٹھیک کرنا ہے تو دونوں بیٹھ کر بات کریں اور دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دماغ ٹھیک کر کے رہ سکتے ہیں کہ نہیں. دماغ ٹھیک کرنے میں طلاق ہیلپ نہیں کرے. جی آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ کیا چیز ہے کہ 3 ماہ کے حیض تو حیض نہ آنے کے بعد آپ طلاق کا اناؤنس کریں گے. آپ 3 ماہ بیچ میں ایڈ کیا. میں بتاتی ہوں جی. بار بار کہتی ہے مجھے طلاق دے، اور دوسرا 2 دن بعد سنوا تو تیسرے دن کہتے مجھے طلاق دے. کسی کو ایک دفعہ بیٹھ کے سمجھایا کہ یہ طلاق اچھی بات نہیں.
कहते हैं, मैंने स्टार्ट करा देखा तलाक के तलाक अब उनकी इसकी नौबत पहुंची हुई है कि उनका जीना ते आपा वो बेचारी सही कह रही है, स्टार प्लस दहाओगे तभी कुछ होएगा। आपा कह रही है कि एक बच्ची है वो बार बार अपनी मेये को कहती है मुझे तलाक दे दो, मुझे तलाक दे दो। उसको बिठाकर समझाया कि बेटी आप ऐसे क्यों कहती हो, तो कहती है मैंने तो स्टार प्लस पे देखा है कि वो कहती है मुझे तलाक दे दो और बाद में सब ठीक हो जाता है। तो स्टार प्लस पे तो हो जाता है, लेकिन मसला ये है कि उस बच्ची को समझने की जरूरत ये है कि ना स्टार प्लस पे शादियां असली होती हैं और ना तलाकें असली होती हैं, और ना मसाइल ये जो दिखाते भी है ना ड्रामों में फिल्मों में कि जी तलाक दी बाद में सब कुछ फिर ऐसे हरा भरा हो गया, कुछ हुआ नहीं। रियल में नहीं हो सकता, उतनी आसानी से चीजें ठीक नहीं हो सकती। आप ज्यादा बहुत हाँ जी एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने लगी थी कि ये जो सोप सीरियल्स हैं इनके अंदर तो मरा हुआ भी जिंदा होकर आ जाता है। आपकी जिंदगी में कभी कोई आया है? और आधे से ज्यादा जो है उनकी चेहरा फेस चेंज हो जाता है जी, वो क्या कर देते हैं प्लास्टिक सर्जरी। तो कहने का मतलब ये है कि ड्रामों से जिंदगी नहीं सीखी जा सकती, उसका नाम ही ड्रामा है। तो ड्रामे का जो ट्रॉमा है उससे मैं तो किसी को नहीं निकाल सकती। आप इसी से देख लें, अब जाहिर है वो बच्ची कोई अनपढ़ जाहिल बच्ची तो नहीं होगी। अब आपा कहती कि उनकी नौबत जो है वो मरने मारते में पहुंची हुई है। सारी बात है, जब बच्ची इतनी जाहिल होगी, बच्चा भी उसी लेवल का होना है आगे से, तो फिर यही मसला होगा। तो उस बच्ची को जरूरत है एजुकेट होने की, लाएं उसको कुरान क्लास में, ना महीने में फर्क पड़े तो बात करें। देखिए हमने जिंदगी को तमाशा बनाया हुआ, तमाशा बनाया हुआ है, और ये जो बदजुबानी, बद तहजीबी, झगड़ा, शक, वहम, इसका इंस्टीट्यूट है ना, ये है ड्रामा। आप 2 दिन ड्रामे देखें, आपको अपने इर्द गिर्द सब पर शक होने लगता है, ऐ भी मेरे को सड़ दी है, ऐ भी मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, ऐ मेरी सास भी मेरी दुश्मन, ऐ मेरे निनान पता नहीं की चाहती है। आप 4 दिन ड्रामा देखें आपका दिमाग खराब हो जाता है। वजह क्या है? वो काजी ही नहीं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ड्रामों का शौक कभी नहीं था, ना मैंने कभी देखे, अल्लाह ने मुझे इस इल्लत से महफूज रखा। लेकिन एक दो ऐसे फेज रहे, कोई बीमार थे, रिश्तेदारों की तरफ रेगुलर जाना हो या कुछ, और वो ड्रामा देखते थे, तो मैं हैरान हो गई वो घर की बातों को, यानी कि जैसे नंद आई है और सास नंद से कोई बात करी, वो इस तरह उसको ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हैं जैसे एक सियासतदान दूसरे सियासतदान के खिलाफ साजिश करते हैं ना, वो जैसे महल्लाती साजिशें लफ्ज इस्तेमाल होता है पॉलिटिक्स में, महल्लाती साजिशें, कि बहनों के अंदर हाकिम साजिशें करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो वो इस तरह दिखाते हैं कि अच्छा इसने ऐसे कि अब हम ऐसे करेंगे, फिर वो ऐसी ऐसी साजिशें दिखाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इतने घरों में आपने किसी में देखे किसी सास ने बहू को जहर दे दिया हो, या किसी बहू ने सास को जहर दे दिया हो, या उस पर गुंडे भेज दिए हो? इतने घरों में आपने कहीं देखा? तो वो कौन से घर दिखाते हैं इन ड्रामों के अंदर? सुबहान अल्लाह। और इन चीजों को देख देख कर एजुकेशन हो रही है बच्चों की, कि बच्चे बैठकर ड्रामे देख रहे हैं, हम कहते हैं चलो कि ये ड्रामा ही देख रहे हैं, तो फिर ड्रामा ही कर देने जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ऐसा ऐसा ड्रामा कर देने कि फिर माँ प्यो ਦੇ 14 तबक रोशन हो जाएंगे। इनपुट जो देंगे आउटपुट वही मिलेगा ना। तो इनपुट डाल रहे हैं आप फरेब, धोखाधड़ी, झूठ, शक, वहम, बदतमीजी, जुबान दराजी, बदकिरदारी, और आउटपुट आप चाहते हैं मोमिनीन वाला, कहां से आएगा? तो इनपुट और आउटपुट मैच करेगा तो रिजल्ट निकलेगा। ड्रामों में चल रहा है, मैं कुछ नहीं देखी, यही के बहन भी अपनी बहनों के पीछे पड़ी है, वो उसके देखें जी ऐसा होता है दुनिया में, लेकिन बात ये है कि हमें ये चीज एजुकेट की गई है, और सूरह नूर में बाकायदा अहकाम है कि बुराई को नशर नहीं किया जाए। सिर्फ इस बात के लिए अलाउ है बयान करना कि आपका कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट में भी कोर्ट तक रहेगा ना। तो ये जो गंद फैला रहे हैं, अभी तो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अभी तो चीजें बढ़ती जाएंगी। जो ट्रांसजेंडर लॉ पास हुआ, अभी तो उसके ड्रामे देखने नसीब होंगे हमें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि देखिए जी ड्रामा क्या होता है, जो चीज आपके अंदर सनसनीखेजी पैदा करे। इस्लाम पर फिल्में क्यों नहीं बन सकती? हिंदू मत पे तो इतनी बनती है ना, राम पे क्रिश्चियन पे इतनी बन जाती है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे फिल्म बनाए तो क्या बनाए? अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम अलाउ नहीं करते, हम मुस्लिम अलाउ नहीं करते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी बनाई जाए। लेकिन चलो आपकी शबी ना बनाई जाए, सहाबा पे फिल्म बना दे, अबू बकर पे बना दे, उमर पे बना दे, उनकी तो बना सकते हैं ना शबी, उनका रोल तो कोई प्ले कर सकता है।
کیا کرائیں گے عمر سے؟ نہ عمر نے کوئی عشق لڑائے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ انہوں نے کوئی گانے گائے ہیں، ہے نا؟ عمر پہ گانا تو پکچرائز کر نہیں سکتے، کیا کریں گے؟ کیا کر سکیں گے؟ کیونکہ دیکھیے جو ڈراما ہے اٹ مینس ایڈونچر. اب اسلام میں مسلمان کی زندگی بہت لگی بندی اور فوکسڈ چلتی. صحابہ کی پاک صاف ستھری زندگی آپ کے اندر تھرل نہیں پیدا کرے، اور لوگوں کو تھرل چاہیے. تو تھرل پیدا کرنے کے لیے چاہیے سپر مین، اسپائڈر مین، اور کون سے مین ہیں بھائی؟ بڑے سارے مین ہیں. ہیو مین نہیں ملے گا، جینٹل مین نہیں ملے گا. ہاں باقی اڑا لو، چپکا لو. تو جو اپنی ایمان کی اور روح کی طاقت کے ساتھ ٹک کر زمین پر پیر جما کر اپنے کردار کی بنیاد پر کھڑے نہیں نہ ہو سکتے، وہ پھر چپکیں گے دیواروں پر، ہواؤں میں اڑیں گے. یہی کچھ کر سکتے. ایک جینٹل مین کے اوپر آپ کیا مووی بنائیں گے؟ کیونکہ ڈونٹ وانٹ ٹو لرن جینٹل ویز، پیپل آر نوٹ ریڈی فار دیٹ. انہیں اپنی زندگی میں تھرل چاہیے. تھرل آئے گی، ایک بچی جا رہی ہے اور ایک بچہ گزر رہا ہے، یا دو بچے گزر رہے ہیں، یا وہ کھڑے ہیں اور ایک بچی جا رہی نظر جھکا لی، اس میں تو کوئی تھرل نہیں. تھرل تو یہ ہے کہ بچی گزر رہی ہے تو بائک اس کے پاس لاؤ اور وہ بیچاری ڈر جائے کہ شاید مجھے ہٹ کرنے لگے ہیں یا مجھے چھیڑنے لگے. اس میں تو مزہ آ گیا نفس کو، شیطان کو. لیکن بچی گزر رہی ہے، اس کو رستہ دے دیا، تو اس میں تو کوئی مزہ نہیں ہے. ہاں ثواب ہے، پر اس کی سوچتا کون؟ لہٰذا آپ دیکھیں جتنی فلمیں یا ڈرامے کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے، کبھی نہ کبھی دیکھے ہوں گے، ڈائریکٹ نہ بھی دیکھو انڈائریکٹ. میں کبھی بھی مووی واچر یا ٹی وی واچر نہیں رہی، میں شروع سے بک ریڈر ہوں. لیکن پھر بھی آتے جاتے چل رہی ہے تو نظر پڑی. تو آپ دیکھیں کیا ہے، ہیرو جو ہوتے تھے کیا وہ بائکوں پر جا رہے ہیں، سیٹیاں مار رہے ہیں، لڑکیاں گزر رہی ہیں، تاڑ رہے ہیں، کومنٹ کس رہے ہیں، ہے نا؟ یہی کچھ دکھاتے ہیں نا، اور وہی ہیرو ہیں. اچھا جی لڑکی کو اٹھا کے لے گئے ہیں، زبردستی منوا رہے ہیں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور وہ ہیرو ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ولن کون ہے؟ اور ریئل لائف کے اندر آپ اس چیز کو کبھی ازیوم کر کے دیکھیں کہ ریئل لائف کے اندر ایک بچی جا رہی ہے، کوئی اس کو سٹاک کر رہا ہے، اس کے پیچھے آ رہا ہے، اس کو ہر وقت تنگ کر رہا ہے، کالج میں، لائبریری میں اس کو سٹاک کر رہا ہے. اس بچی کی زندگی کس عذاب میں ہوگی؟ وہ بچی کس قدر ہراسمنٹ فیل کرے گی؟ وہ کتنی انسیکیور ہوگی؟ اور اگر یعنی کہ وہ ایک عام گھرانے کی بچی ہو تو ڈر کے گھر بیٹھ جائے گی. وہ کہے گی میں نے نہیں نکلنا، اس سے پہلے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہو، آئی ایم سیف ایٹ ہوم. تو وہ فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے لڑکوں کو لگتا ہے کہ شاید یہی ہیرو گیری ہے کہ اسٹاپ پہ کھڑے ہو جاؤ، سیٹیاں مارو، کالج کے باہر سیٹیاں مارو، ان کو لیٹر پھینکو، ان کو آوازیں کو. تو شاید لڑکیاں بڑا پسند کرتی ہیں. ان گدوں کو اتنا نہیں پتا لڑکیاں نہیں پسند کرتی، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ انسیکیور فیل کرتی ہیں. مگر وہ کیا کرے؟ جتنوں کو انہوں نے ہیرو مانا، جتنے خان وغیرہ ہوئے فلم کی انڈسٹری کی تاریخ میں، ان ساروں نے فلموں میں یہی کر کے دکھایا. لہٰذا ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ سب کرنے سے لڑکیاں ہم سے خوش ہوتی ہیں. اور گدوں نہیں خوش ہوتی، نہیں خوش ہوتی. کیسے خوش ہوگی وہ بچی بیچاری؟ تو زندگیاں جیرن ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ سو کالڈ ہیروز جو ہے وہ یہی کچھ کر کے دکھا رہے ہیں. بچے سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہیروز کھڑے ہو کے پیتے ہیں. کوئی ان کو یہ بتانے والا نہیں ہے. ہیرو گیری سگریٹ کا دھواں اڑانے میں نہیں ہے، ہیرو گیری عورت کو عزت دینے میں. ہیرو گیری کشن دکھانے میں نہیں ہے، ہیرو گیری ماں باپ کے سامنے سر جھکا دینے. ہیرو کا کانسیپٹ ہی غلط کر دیا. پیسے لے کر فالس رول پلے کرنے والے ہیرو بن گئے ہیں. اور زندگی کے ریئل فائٹر انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین، علماء کرام، ان کو ہم جانتے ہی نہیں. تو یہ بڑا تکلیف کے موضوع ہے جی. لہٰذا یہ جو ڈرامہ ہے، یہ جو فلم ہے، اسے زندگی سے نکلنا چاہیے اور زندگی میں آنا چاہیے کتاب کو. اور کتاب بھی کتاب اللہ. اچھا میں نے بہت کتاب پڑھی، لیکن جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، میں ریئلی بک ورم ہوں، اور میں ایک دن میں 2 کتابیں پڑھ جاتی تھی. اتنی موٹی کتاب ہے نا، تو میں ایک دن میں پڑھ کے وہ پڑھی. میری بہت اسپیڈ ہے اور مجھے یاد بھی رہتی. لیکن میں آپ کو بالکل سچ بتا رہی ہوں کہ جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا سمجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ، گریجولی میری کتابیں بھی چھوٹ گئی.
مجھے کتاب اللہ نے ہی فرصت نہیں دی کہ میں کسی اور کتاب کو پڑھوں. اسی کے اندر سمجھنے کے لیے اتنا کچھ ہے. اور مجھے اب حضرت علی کی وہ بات یاد آتی ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ میں آج تک کتاب اللہ سے فارغ نہیں ہوا, اگرچہ مجھے قرآن کا اتنا علم ہے کہ اگر میں خالی الف لام میم پر بات کرنا شروع کروں تو اتنا تمہیں بتاؤں کہ تم اس کے جو لکھو, اپنے جو لیکچر کے نوٹس بناؤ, اس سے تم اونٹ بھر لو, ایک اونٹ کا وزن تیار کر لو. الف لام میم کے مفاہیم کو میں اتنا ایکسپلین کر سکتا ہوں تم پر. اسٹل قرآن کے نوادر مجھ پر ختم نہیں ہوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے نوادر کبھی ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گا. تو آپ اگر قرآن ہی کو ٹائم دے نا, قرآن ہی آپ کو بزی کرنے کے لیے کہا. اور ہمارے پاس تو اور موضوعات ہیں, یعنی کہ حدیث ہے, ظاہری بات ہے ہم انسان ہیں نا, طلاق کے موضوع سمجھتے ہیں, پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے, جو جس ایج میں ہے, جس گروپ میں ہے, اس کے مطابق اسپیسیفک لرننگ بھی تو کرے گا نا. تو آپ لرنرز بنے, واچرز نہ بنے. یاد رکھیے جو ہوتے ہیں نا دنیا پہ رول کرنے والے لوگ, وہ ریڈرز ہوتے ہیں, واچرز نہیں ہوتے. لہٰذا آپ کو پتا ہے ایک ٹرم ہے کوشر موبائل, پتہ نہیں, دیکھیے گا جا, یہود جو موبائل استعمال کرتے ہیں وہ کوشر موبائل. کوشر موبائل تو ہمارے کوشر مانے حلال نا, تو ہمارے حرام ہے. ہاں ہیں, وہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں, وہ اپنے لوگوں میں انہوں نے یہ سب نہیں پھیلنے دیا کیونکہ ان کی تعداد ہی بڑی کم ہے. تو انہوں نے اپنے لوگوں میں جو موبائل رکھا ہے, اور یہود نارملی وہی یوز کرتے ہیں سوائے ان کے کہ کوئی 1-2% ان کے سرکش بچے ہوں, اس پر نہ نیٹ چلتا ہے, نہ کوئی گیم پلے کی جا سکتی ہے, نہ اس کے اوپر کوئی جو ہے آپ یہ چیزیں واچ کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, بس میسیجز کر سکتے, ریسرچ کرنی ہے لیپ ٹاپ کھول. اتنے سیریس ہے وہ لوگ, تبھی تو انہوں نے پوری دنیا کو آگے لگایا. ایگزیکٹلی یہاں پر تو باپ بات کر رہے ہیں اور اولادیں اتنی بدتمیز ہم نے کر دی ہے کہ وہ بیٹھ کر موبائل پہ لگے ہوئے, اور باپ کہتے ہیں میری بات سن رہے, ہاں جی سن رہے ہیں, تدے پھر بھیجو آلو لین لے کے ٹینڈے آندے, تمہارے نہیں ہے کاموں کے اندر. تو یہ بڑی سنجیدہ بات ہے جی, تو اس میں سے باہر آنا ہو. لہٰذا یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت سارے گھروں میں ہے, بچیوں کا یہ کہنا یا بچوں کا طلاق دے دینا, وہ کچھ نہیں ہو سکتا. وہ جیسے آپ کو یاد پرانے زمانے میں جو فلمیں ہوا کرتی تھے نا پاکستانی, تو ان میں کورٹ سینز ہوا کرتے تھے, تو ان میں بڑی جذباتی تقریریں کرتے ہوتے لائرس کہ تسی جا کے کرو نا تاڑا کینسل ہو جائے گا لائسنس, کیونکہ وہ صرف فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے, ریل میں نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح یہ فلموں ڈراموں کی باتیں ہیں کہ جی طلاق دے دو, طلاق لے لو, لڈو نہیں ہے طلاق. میں نے کل ہی بات آپ سے عرض کی تھی, طلاق کوئی مٹھائی نہیں ہے تو بھی کھا لے میں بھی کھا لوں, نہیں. لیکن طلاق آن دا ادر ہینڈ کوئی سزا یا کوئی داغ بھی نہیں. طلاق ایک سیریس ریمیڈی ہے. اس کو یوں سمجھے جس طرح آپریشن کوئی خوشگوار چیز تو نہیں, میں نے آپریشن کرایا تو بھی کرا لے, ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. لیکن بہرحال آپریشن سیریس بیماریوں کا ٹریٹمنٹ ضرور. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو صرف پین کلر کے ساتھ ٹریٹیبل ہوتی ہے, سر درد ہے, کھانسی بخار ہے. لیکن کچھ بیماریاں جیسے کینسر ہے, وہ آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے سب سے پہلے آپریٹ ہی کرانا پڑے گا. یا ناٹ اونلی کینسر, پتے میں پتھری آ گئی تو پھر آپ کو آپریٹ ہی کرانا پڑے گا نا, کوئی سلوشن نہیں آپ کے پاس. اسی طریقے سے شادی کے رشتے میں کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو پین کلر کے ساتھ ٹریٹیبل ہوتے ہیں. سمجھا لو, بجھا لو, بٹھا لو, میاں بیوی بات کر لے. اور کچھ مسائل ہوتے ہیں جو نہیں ہوتے ٹریٹیبل, ان کے لیے آپریٹ ہی کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہی آپریشن ہے اور اس کا نام طلاق. اب آئیں دوبارہ اپنی اصل بات کی طرف. ثلاثۃ قروء, 3 حیض یا 3 طہر. کیا مطلب ہے 3 حیض 3 طہر؟ ایک پاکستان سلیوٹ نہیں, وہ میں نے بتا دیا, وہ میں نے بتا دیا. کیا کرنا ہے 3 مہینے انتظار کرے گا کون؟ عورت. مرد بھی کرے گا. عورت کو اس لیے کہا گیا کہ ایکچولی تو ویٹ اس کو کرنا ہے نا. ہمارے یہاں طلاقیں سکسیسفل کیوں ہو جاتی؟
ادھر میاں نے طلاق دی 10:05 پر، 10:06 پر لڑکی نے اپنی اماں کو کال کر کے بتایا، 10:30 بجے آ کر اماں ابا اٹھا کے بیٹی کو لے گئے، 10 طلاق ہوگی، ان رہتے کوئی کام نہیں۔ اب میاں ملنے آیا اور ملنے بھی نہیں دیا، تو طلاق دیتی ہے ہوں تو نہ محرم ہے، لہذا اب کوئی ان کی ریکنسائلیشن نہیں ہو سکی، کچھ نہیں ہو سکا، عدت گزر گئی، طلاق ہو گئی، بیٹھے رہو۔ تو یہ سب غلط ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ طلاق جس وقت اناؤنس کی جاتی ہے اس وقت وہ افیکٹو نہیں ہوتی، نافذ نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اناؤنسمنٹ میں اور نفاذ میں، افیکٹونیس میں ڈفرنس ہے۔ کہنی چاہیے تھی گولی بھی اثر نہیں کرتی، گولی بھی کھان تو بعد ڈاکٹر کرنے میں 30 منٹ لگ گئے، نو اثر کرنی چاہیے، جتنی جلدی آپ طلاق سے اثر کروانا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے، اللہ کو پتہ انسان ہے، جذباتی ہے، وہ سیل ہے، اس میں کمزوریاں ہیں، تو اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ اللہ پاک نے کہا طلاق کی اناؤنسمنٹ میں اور طلاق کی افیکٹونیس میں ڈفرنس ہے۔ ٹائم ہے آپ کے پاس، اس کو کہتے ہیں لل پیریڈ، سوچنے کا ٹائم، کچھ نہیں کرنا، اس میں ڈیسائیڈ کر لو۔ طلاق ہونے اور طلاق کے مؤثر ہونے میں 3 مہینے کا گیپ ہے، 3 طہر، 3 حیض یا 3 مہینے۔ 3 مہینے کا حکم جو ہے وہ مل جائے گا آپ کو سورہ طلاق میں۔ اس میں اللہ نے واضح کیا کہ جن عورتوں کے حیض نہیں آتے یا جن عورتوں کے حیض آنے بند ہو چکے ہیں ان کے لیے 3 مہینے کاؤنٹ کر دو۔ ہاں، تو 3 طہر، 3 حیض یا 3 مہینے۔ طلاق کی اناؤنسمنٹ سے طلاق کے مؤثر ہونے کے درمیان کا لل پیریڈ ہے۔ سورہ طلاق میں سارے طلاق کے احکامات بقرہ میں ہے، ایک واحد حکم ہے جو سورہ طلاق میں ہے۔ طلاق کا عرصہ، طلاق دینے سے طلاق کے مؤثر ہونے کا عرصہ عدت کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ عدت کہلاتا ہے۔ عدت کا لفظی مطلب ہوتا ہے کاؤنٹ کرنا، تو یہ کاؤنٹ کیا گیا عرصہ ہے، اس کو کاؤنٹ کر کے گزارا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو عدت کا زمانہ ہے یہ ہے 3 طہر یا 3 حیض یا 3 مہینے۔ جو طلاق دی ہے وہ ہوئی نہیں ہے، شوہر کے پاس ابھی ڈیسیژن کرنے کا ٹائم ہے، عورت کے پاس انتظار کا ٹائم ہے، بس فیصلے کا اختیار جو ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جی، اچھا لگے برا لگے، ویسے ہی بالکل صحیح ہے۔ جیسے ماں جی بتا دی ہے نا، آپا بتا دی ہے نا، اس طرح بہت ساری بچیاں میں طلاق دے رہے، میں طلاق دے رہے، ہاں اگر دے دیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، اسی لیے طلاق کا فائنل ڈیسیژن مرد کے ہاتھ میں رکھا دو۔ تو طلاق اناؤنس کرنے سے اس کے مؤثر ہونے کے وقت تک جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں شوہر ڈیسیژن لے سکتا ہے، ابھی طلاق افیکٹو نہیں ہے۔ اس عرصے کو عورت ہر حال میں شوہر کے گھر میں گزارنے کی پابند۔ سورہ طلاق میں اللہ نے کہا نہ عورتیں خود نکلیں نہ تم ان کو نکالنا۔ اگر اس چیز پر عمل ہو تو 90% طلاقیں ریورس ہو جائیں گی، کیونکہ بہرحال طلاق جو دی گئی ہوتی ہے پاکستان میں اچھے سے اچھا بندہ بھی جذبات نہیں دیتا اور بعد میں خود بھی پچھتاتے۔ لہٰذا آپ دیکھیں طلاقوں میں 90% یہ ہوتا ہے کہ بعد میں شوہر امیوں کے، بھابھیوں کے، یعنی کہ ادھر ادھر ترلے ڈال رہے ہوتے کہ کوئی راستہ نکال دو، صلح کیسی ہوگی؟ بیچ میں تو لڑکی کے اماں ابا آ گئے، اور اب مسئلہ میاں بیوی کا ہے، بھڑک ساس سسر رہے، سالے رہے ہیں، بھئی آپ کا کیا کام ہے؟ طلاق پیورلی 2 بندوں کا فیصلہ ہے، آپ کا بیچ میں کوئی کام نہیں، اور ابھی وہ اس بندے کی بیوی ہے۔ طلاق مؤثر ہوگی عدت کے ختم ہونے پر، جب تک عدت ختم نہیں ہوتی وہ اسی کی بیوی ہے، آپ نہیں لے کے جا سکتے۔ اور آدھے سے زیادہ پاکستانی اماں ابا بیٹیوں کے جو ہے نا، انہیں اس بات کی جوابدہی قیامت کے دن کرنی پڑنی ہے کہ جب میں نے کہا تھا کہ طلاق کی عدت شوہر کے گھر ہوگی، تم کیوں اٹھا کر لے گئے؟ پھر ان کو پتا لگے گا کہ جس کو یہ مذاق سمجھتے ہیں نا، اس میں ان کو کتنے جوتے پڑنے والے۔ میں نے پرسنلی دیکھا، اور وہ اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی تھے، دین سے جڑے ہوئے، اور تبلیغی جماعت کے وہ کرنے والے دورے، وہ کیا ہوتا ہے وزٹ کو کیا کہتے ہیں،
نہیں اجتماعی جو دوروں پہ جاتے ہیں، بہرحال وہ جو نکلتے ہیں دورے کرتے ہیں نا 10 10 دن کے، وہ اس پہ بھی جاتے تھے. جی آپا، جی چلا. تو وہ جو ہے نا ان چلوں پر بھی جایا کرتے تھے. تو ان کی بیٹی کو ان کے شوہر بچی کے شوہر نے طلاق اناؤنس کر دی، ایک طلاق اناؤنس کی. تو وہ بچی کو لیے فوراً، جیسی بچی نے بتایا لیا. اور پھر شوہر کو ملنے نہیں دے رہے تھے کہ تم نے طلاق دے دی. اینی ویز اس نے انسسٹ کیا کہ میں ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بیچ میں پردہ ڈال کر تو پھر ملایا، اور بیچ میں ان کی اماں بیٹھ گئی. اب مجھے بتائیں، جہاں لڑکی کی اماں بیٹھی ہو، لڑکا لڑکی کیا بات کریں گے؟ سنجیدہ بات ہے. دیکھیں نا، میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، طلاق چھوڑے ویسی لڑائی ہوئی ہے، اور میں بیٹھ جاؤں اپنے بیٹے اور بہو کو ہوں کرو صلح، کیا صلح ہوگی جب میں بیچ میں بیٹھی ہوئی ہوں؟ وہ میاں بیوی کی پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، تو پھر ان کو اکیلا چھوڑنا پڑے گا. اور ویسے بھی میری ان سے اس بات پر کافی ڈسکشن ہوئی، پر اس وقت وہ لوگ نہیں مانے، کیونکہ وہ مسئلہ دین کا نہیں تھا، مسئلہ انا کا. ساڈی کڑی نو طلاق دیتی، بھئی کیا مسئلہ ہے، کیا مذاق ہے؟ اللہ نے قانون بنایا ہے، آپ اس کا مذاق کیسے بنا سکتے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ طلاق دینے سے طلاق کے مؤثر ہونے کے درمیانی زمانے کو عدت کہتے ہیں، اور یہ 3 طہر یا 3 حیض یا 3 مہینے. اور جب تک وہ عدت کا زمانہ ختم نہیں ہوتا، نکاح ختم نہیں ہوا. اگر نکاح ختم ہو جاتا طلاق دینے سے، تو یہ جڑا رجوع کراندے ہو اے کیویں ہوندا؟ شوہر کے ہاتھ میں ہے نا، وہ چاہے اگلے دن جا کر بیوی سے رجوع کر لے. رجوع کا نارمل مطلب کیا لیا جاتا ہے؟ فزیکلی اکٹھے ہونا. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر فزیکلی اکٹھے ہونا. تو کیا پھر معاذ حرام کا نہیں کرتے ہیں؟ وہ نہیں کرتے نا، جائز ہے نا. شوہر کے پاس ہے نا سارا اختیار. کیسے؟ نکاح تو ختم کروا دیا آپ نے اس وقت جس وقت اس نے کہا میں طلاق دی، کیونکہ آپ نے مس انڈرسٹینڈ کر رکھا ہے اپنی مرضی سے. اللہ پاک نے نہیں کیا. اللہ پاک نے کہا ہے طلاق اناؤنس کرنے سے طلاق کے مؤثر ہونے کے درمیان 3 مہینے کا ٹائم ہے. ان 3 مہینوں میں نکاح کو کوئی فرق نہیں پڑا، نکاح ایز اٹ از قائم ہے. اگر 3 مہینے کا ٹائم، عدت کا ٹائم ختم ہونے پر بھی شوہر رجوع نہیں کرتا، نہ زبانی نہ کسی اور طریقے سے، اب طلاق مؤثر ہوئی، اب نکاح ختم ہوا، اب عورت چلی جائے. تو یہ ہیں میری بہن 3 حیض یا 3 طہر یا 3 مہینے عدت. ٹھیک ہے؟ تو عدت شوہر کے گھر گزاریں گے اور نارمل گزاریں گے. اچھا، پردہ کر کے بھی نہیں بیٹھنا. ہاں، وہ صرف طلاق بائن میں ہو. پردہ بھی نہیں ہے. کس بات کا پردہ؟ طلاق ہی نہیں ہوئی، اپنے نارمل کام کاج کرو، نارمل رہو. پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ رجوع ہوگا. زیادہ تر طلاقوں میں ہو جائے، کیونکہ وہی بات ہے، غصہ ہوتا ہے، غصہ اتر جائے گا. یا جو مسئلہ ہے، فرض کریں مسئلے پر طلاق، عورت بات نہیں مانتی، ایک بات ہے بیوی بات نہیں مانتی، اس بات پہ بھی اب ظاہری بات ہے بیوی کو بھی نظر آگے آ جاتا ہے. اور یہ ٹائم کافی ہے بیوی کے لیے بھی سوچنے کے لیے کہ اچھا اگر میں اب چلی جاتی ہوں واپس تو مجھے کیا پیش آئے. سب کو پتا ہے. تو پھر وہ سنجیدہ ہو کر اس کو کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے ایک چانس دو، اب نہیں میں تمہیں شکایت کا موقع دوں گی، پھر صلح ہو جائے گی. پہلے بھی میں آپ کو قصہ سنا چکی ہوں کئی دفعہ، میرا خالی بات ریپیٹ ہوگی. سمیہ رمضان جو ہیں، ان کی کتاب ہے قرآن پر عمل، تو اس میں ایک خاتون اپنا واقعہ بیان کرتی ہے. ان کی ایک اسٹوڈنٹ بیان کرتی ہے کہ میں نے سورہ طلاق ہم نے پڑھی، اور اس میں یہ حکم پڑھا کہ عدت شوہر کے گھر میں ہوگی ہر حال میں، چھوڑ کے نہیں جانا. تو کہتی میں بہت لڑتی تھی. وہ خاتون خود کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے بہت لڑتی تھی. وہ ایک بات کہتا تھا میں 10 جواب دیتی تھی. تو ایک دن میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی. ایک عرب تھے نا، تو ایک طلاق دی. بہرحال اس نے ایک طلاق دے دی. تو کہتی ہیں اب میں غصے میں کمرے میں گئی، اور کوئی ان کے میں بول ہی رہی تھی اس کو کہ اچھا چھوڑ دیا تو چھوڑ دو، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں. یہ وہ کمرے میں آئی، سامان پیک کرنے لگی. تو مجھے یاد آیا کہ استاذہ نے تو پڑھایا تھا کہ عدت تو شوہر کے گھر میں ہوگی. تو سامان وہی ان پیک کچھ پیک چھوڑ کر بیٹھ گئی. تو گھنٹہ ڈیڑھ گزر گیا تو شوہر نے باہر سے آواز دی کمرے کے باہر سے نا کہ تم گئی نہیں. کہنے لگی، میں نے کہا ہاں مجھے ایک بڑی چیز نے روک لیا. تو شوہر نے کہا کون سی بڑی چیز؟ تو کہنے لگی کہ اللہ کا حکم ہے سورہ طلاق میں کہ عدت شوہر کے گھر میں ہو. تو وہ کہنے لگے صاحب کہ اچھا آپ تمہیں یہ حکم یاد آ گئے، تو جب تم مجھے تنگ کرتی ہو تو تمہیں اللہ کا حکم یاد نہیں آتا. تو چپ کر گئی. ظاہری بات ہے، ابھی تو خود بھی غصے میں تھی. اب 3 مہینے ٹائم ہوتا ہے نا. پہلے تو وہ جیسے طلاق بھی دی تو وہ غصے میں ہاں دے دو طلاق، مجھے کوئی پرواہ نہیں. پر پرواہ تو ہے،
वो जो शोहर के घर में टैका है, जो अपनी मलकियत है, मेरा घर है, मेरी चीजें हैं, मेरे बच्चे हैं। अब जैसे जैसे दिन गुजरने शुरू हुए, रियलिटी समझ आने लगी कि अब क्या करूंगी। अब माँ बाप के घर में तो वो जगह मिलनी नहीं है, भाइयों की भी शादियां हो गई। अच्छा चलो और चीजें छोड़ भी दो, तो बच्चों का क्या करूंगी, बच्चे तो बाप के पास रहेंगे। अरबों में तो यही है, तो इस्लाम का उसूल भी है। अब जैसे जैसे दिन गुजरे हकीकत समझ आने लगी, और जब अकेले बैठे, जाहिर बात है, अब शोहर तो उन्होंने तो तलाक दी हुई थी ना, तो यानी कि जैसे अभी उनका इरादा तलाक ही का था, तो ये अपने कमरे में अलग कमरा उन्होंने कर लिया था, तो ये अलग थी। तो अब जाहिर बात है, रातों में जब अकेली बैठी हैं, सोच रही हैं, नींद नहीं आ रही, अब रियलाइज होना शुरू हुआ कि मैं कितना गलत करती रही। वो खुद बयान करते हैं, मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ कि मैं कितना गलत कर रही हूँ। तो उस पर फिर रवैया चेंज हो गया, अल्लाह से दुआएं मांगने लगी, कोई हल निकल आए। तो कहती है कि लास्ट वीक था इद्दत का, बिल्कुल लास्ट वीक था, तो मेरे शोहर आकर बैठे और मुझसे बात की कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो बिठाया और कहने लगे कि तुम्हारा रवैया बहुत चेंज हो गया इस अरसे में, लेकिन ये चेंज वक्ती है या तुम सीरियसली चेंज होना चाह रही। तो कहती है मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं सीरियसली चेंज होना चाह रही हूँ, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है, तो ना, तलाक ना दो। तो फिर उसने रुजू कर लिया, और वो कहती है मैं आज भी अपने घर में आबाद हूँ। तो ये है फर्क। गलती शोहर की भी हो सकती है, गलती बीवी की भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि बीवी ही गलत हो सकता है शोहर ने जज्बात में तलाक दी हो। तो 3 महीने एक टाइम है, उस टाइम में फैसला किया जा सकता, लेकिन फैसला तब होगा ना जब जिनका मसला है वो एक दूसरे से बात करेंगे। तो अच्छा तुसी एक बंदा ही चुप के लै जाओगे, फैसला किमें होएगा। तो ये बड़ी फजूल बात है। फिर पता है क्या करते हैं, और ये मैंने पाकिस्तानी घरानों में बहुत देखा है बदकिस्मती से, जब तलाक होती है ना अनाउंस, बच्चियां ले जाते हैं, और इद्दत के दौरान भी उनको सर पे उठा के रखते हैं। हाँ, सर पे उठा के रखते हैं, और जब तलाक वाकई हो जाती है ना, फिर वहां फेंकते हैं जहां वो बेचारी ना जी सकती ना मर सकती। जी जी एग्जैक्टली। पता नहीं ये क्या मेंटेलिटी है, मैं तो समझ नहीं सकती। मुझे वाकई बीइंग अ मदर समझ नहीं आती। इद्दत के दौरान अम्मा, अब्बा, भाई, भाभियां, हो सोने के नवाले खिला रहे होंगे, हम हैं, तुम फिक्र ही ना करो, तलाक हो जाने दो जरा। और जब तलाक हो जाती है सचमुच, तो फिर आप देखिए क्या तमाशे चलते हैं। पंखे का भी बिल हो जाता पंखे का भी बिल आता है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उनके लिए भी हराम है जी, उनके लिए भी। लेकिन मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ, आटे में नमक बराबर, ससुराल वालों का निकालना आटे में नमक बराबर, और अम्मा अब्बा का लेकर जाना नमक और आटे वाला मामला। तो एक बंदे ने हाथ ही मारा, एक ने चुंटी मारी, बराबर नहीं हो सकता। ज्यादातर जाहिर खैर घराने हैं, मैं इनकार नहीं करती, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। ज्यादातर 99 टाइम्स लड़की के माँ बाप गलत करते, वो आके ले जाए। तो बात यह है कि जब तलाक अनाउंस की जाएगी, तलाक तब मुअस्सर नहीं होगी, तलाक मुअस्सर होगी इद्दत के खात्मे पर। इद्दत 3 महीने, 3 हैज या 3 तोहर है, और इस अरसे में औरत हर हाल में शोहर ही के घर में इद्दत गुजारेगी, और उसमें दौरान कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है। हाँ, कमरे कमरे अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि तलाक जो दी है उसका इरादा है ना तलाक देने का। अगर वो अपना इरादा रिवर्स करता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तीसरे महीने में, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई कफारा, कोई कुछ रिक्वायर्ड है, कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। वो उसी वक्त अपनी बीवी का अपना कमरा यकजा कर ले, और उसे यानी एज बीवी रख ले, तो यानी कि अपने ताल्लुकात वो लोग बहाल कर ले, बस सब ठीक है। तो लिहाजा कोई असर नहीं आया, असर आना था, शोहर ने आने से पहले रोक लिया, बस शोहर के अख्तियार पर असर आ गया। उसको अपनी बीवी को 3 बार तलाक देने का अख्तियार था, अब एक बार का अख्तियार उसने इस्तेमाल कर लिया, अब उसके पास 2 ऑप्शंस फर्दर रह गए। इसके सिवा मियाँ बीवी के ताल्लुक पर कोई फर्क नहीं है। अगर हम इस एक रूल को फॉलो करने लग जाए ना, जो सूरह तलाक में बयान हुआ है, तो भैया 50 to 60% तलाकें खुद ब खुद रिवर्स हो जाए। क्योंकि मैंने बीवियों को भी अपने शोहरों के पीछे रोते देखा है, और मैंने शोहरों को भी अपनी बीवियों के पीछे तड़पते देखा। इसीलिए अल्लाह ने मौके दिए, क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं इन्नल इंसाना उजूला, इंसान तो है ही जल्दबाज, इसे हर काम की जल्दी है, तो बाद में पछताता फिरता, नॉर्मल बात। जी फाइजा।
نہیں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. بہن کہہ رہی ہے ریٹن طلاق میں اور بولنے میں کوئی فرق ہے؟ نہیں کوئی فرق نہیں. اصل میں پہلے زمانے میں ڈاکیومنٹیشن نہیں اس طرح سے ہوتی. اب ہر چیز ڈاکیومنٹڈ ہے وچ از گڈ فار لا پرپز. جتنا فراڈ ہو رہا ہے تو پھر اس سارے فراڈ کی وجہ سے ابھی کچھ دن پہلے دن نہیں کچھ مہینے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ میری ایک بڑی اچھی دوست ہیں, تو انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کیا, کارڈ تک چھپ گئے تھے. اور جب انہوں نے نکاح کے لیے یعنی کہ کچھ دن پہلے فارمیلٹی ہوتی ہے نا, وہ نکاح نامہ آپ نے وہ کرانا ہوتا ہے آن لائن, ہاں اس کی ساری رجسٹریشن وغیرہ جو بھی پروسیس ہے, تو اس کے لیے جب وہ لڑکی کا نام ڈالا نا تو کیا نکلا, لڑکی کا نکاح ہوا تھا. ہاں اب جب وہ گھر والوں سے پوچھا تو کہنے لگے ہم نے تو طلاق لے لی. ان کا طلاق لے لی تو پھر متعلقہ آنا چاہیے نا, آنا چاہیے نا. اور آپ کا تو یہاں پتہ نہیں رجسٹر, اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں وہ فیک نکاح نامہ ہے. پہلے انہوں نے کہا آپ طلاق لے لیے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اگر طلاق لی ہے تو پھر ڈائیورس آنا چاہیے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں, پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے رجسٹر نہیں کرایا. انہوں نے کہا بھی آپ نے رجسٹر نہیں کرایا تو نکاح پر نکاح تو نہیں ہو سکتا نا, یعنی کہ چلو آن لائن ہی صحیح لیکن رجسٹریشن تو نہیں ہو سکتی. اب انہوں نے بیان بدل دیا, وہ کہنے لگے ایکچولی وہ نکاح نامہ فیک ہے جو وہ اپلوڈ کیا گیا. وہ نا یعنی لڑکی کو تنگ کرتا تھا ہماری, تو ہم نے جب اس کو تھریٹ کیا تو اس نے فیک نکاح نامہ بنا کر ڈال دیا. اب اللہ بہتر جانتا ہے سچ کیا ہے, لیکن بات یہ پھر وہ گھبرا گئے, پھر انہوں نے معذرت کر لی اور پھر ڈرا رہ گیا سارا کچھ. میں نے کہا نا کارڈ تک چھپ چکے تھے, تو وہ پھر ظاہری بات ہے کہ انہوں نے سب کو منع کیا کہ شادی ہم نہیں کر رہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اس حد تک چیزیں خراب ہوتی ہیں. اللہ رحم کرے, اللہ اس بچی کے لیے جو بھی معاملہ ہے اچھا کرے. اللہ بہتر جانتا ہے سچائی کیا ہے. میں کہنا صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ ڈاکیومنٹیشن اس لیے ضروری ہے. جس کا جو دل چاہتے, لوگ بہت بڑھ گئے, پہلے لوگوں تو تھے محدود اور سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے. آپ دیکھیں کہ ہماری امیوں کے زمانے میں ہمسایوں تک کی آگے پتا ہوتا تھا کہ ایسی کوئی اس خاندانی چی گئی, اسے اینے بچے نے, اسے سورے کا نام ہے, یہاں تک پتا ہوتا تھا. آج اپنے سسر کے ابا کا نام نہیں پتا کسی کو. ایسے ہی ہے نا, ہم صرف یہیں تک جانتے ہیں. تو لہٰذا اس وجہ سے چونکہ آبادی بڑھ گئی, لوگ بہت زیادہ ہو گئے, تو ڈاکیومنٹیشن از اے نیسیسٹی. باقی ڈاکیومنٹیشن سے, ریٹن ہونے سے, وربل ہونے سے لا پر کوئی فرق نہیں. لا لا وہ وہی رہے. تو اگر ریٹن بھی طلاق دیتے ہیں تو ایک طلاق دیں اور اس پر 3 مہینے گزرنے دیں, اگلے مہینے دوسری, پھر اس کو اگلے مہینے تیسری مت بھیجو, وہ بائن ہو جاتی ہے, اس کا پھر کوئی حل نہیں نکلتا. پھر بھاگتے پھرتے یہ یاد رکھیں کہ وہ جو ہے نا 3 طلاقیں ایک, وہ اس صورت میں ہے جب ایک نشست میں ہو. ہاں اگر آپ نے 3 گیپس کے ساتھ 3 طلاقیں پرناؤنس کی ہیں, بھیا وہ بائی نہیں ہے. ہاں وہ وہابی عالم بھی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا. ہم نے بات بنائی ہوئی نا کہ وہابی عالم فتوا دے دیتے ہیں, وہابیوں کا فتوا نہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رولنگ ہے. لیکن وہ رولنگ اس صورت میں ہوگی جب ایک نشست میں طلاقیں دی. ٹھیک ہے, اگر وقفوں کے ساتھ 3 طلاقیں پرناؤنس کی پھر وہ بائن ہے. تو یہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا, یہ لارڈ مکالے کا لا ہے, محمدن لا, جو پریویل کر ہے اور آج بھی کر ہے. تو لہٰذا ساری طلاقیں بائن کر لیتے 3 نوٹس بھیج کر, پھر بعد میں رائے کوئی نہیں, پھر پچھتاتے ہیں. اور سب سے زیادہ سفر بیچارے بچے کرتے ہیں. ماں کے پاس جائیں تو فائنینس سے تکلیف اٹھاتے ہیں, ابا جی کے پاس رہیں تو پھر سوشل پرابلمز آتی ہیں. تو یہ سارے مسئلوں کا حل جو ہے طلاق کے صحیح اصولوں کو سمجھنا. طلاق کا جو اسلام کا پروسیس ہے وہ یوں ہے, اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے وہ اس طور میں طلاق نہیں دے سکتا جس طور میں فزیکل ریلیشن ہو چکا. اسے انتظار کرنا ہوگا حیض آنے کا. حیض آ کر عورت پاک ہو, جس دن وہ پاک ہوئی اس دن اناؤنس کرو طلاق. اب یہاں سے توہر سے توہر, توہر سے توہر کاؤنٹنگ, یہ ہے قروء, 3 قروء. پہلی بات یہ. اب اگر کسی نے اسی توہر میں طلاق دے دی تو جس میں فزیکل ریلیشن کیا تھا, جیسے ہمارے یہاں عادت ہے طلاق دیتے, اب طلاق ہو جائے گی. ہاں مرد کو گناہ ہو, کیونکہ عبداللہ بن عمر نے جب طلاق دی تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس توہر میں جس میں فزیکل ریلیشن کیا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم دیا تھا. طلاق نہ ہوتی تو رجوع کس بات کا. آپ کہتے طلاق نہیں ہوئی, آپ نے یہ نہیں کہا, آپ نے ان کو ڈانٹا کہ میں موجود ہوں, تم لوگ کتاب اللہ کا مذاق بنا رہے ہو. ہاں یعنی کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے, ڈانٹ پڑی ابن عمر کو.
آپ نے کہا میں زندہ ہوں، تم لوگ کتاب اللہ کا مذاق بنا رہے ہو، رجوع کرو بیوی سے، اور اگر طلاق دینا چاہتے ہو تو پھر اگلے توہر میں جب وہ پاک ہو جائے پھر اس کو طلاق اناؤنس کرو. آپ دیکھ لیں ہم سب نے کتاب اللہ کا مذاق بنایا ہوا ہے. جب جس وقت جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کے طلاق دے دے. اور آپ کے جو نام نہاد مولوی حضرات ہیں ان کا صرف ایک ہی کام ہے، وہابی کافر، سنی کافر، بریلوی کافر، شیعہ کافر. اور جو کتاب اللہ کا مذاق بنایا ہوا ہے جس پہ ساری امت کو اللہ نے لائن اپ کرنا ہے، ادھر آؤ نا ذرا. طلاق کے احکام میں اللہ بار بار کہتے ہیں تل کا حدود اللہ ہے، یہ میری حدیں ہیں. وہ نہیں سکھانا، وہ ہم جاہلوں کی طرح جیئیں، وہ خیر ہے. اے پتہ لگ جانا چاہیے وابی نو سلام نہیں کرنا. ہاں یہ جاننا بڑا ضروری ہے. وہابی سلام کرے، سلام کا جواب نہیں دینا، سنی صرف سنی کے سلام کا جواب دے گا. یہ فقہی مسئلہ سمجھ لو. ہاں طلاق کیا مسئلہ کیا ہے وہ رہن دے، وہ عالم سمجھ لو. کیونکہ استغفر اللہ جنہیں بھی بیوی نے طلاق دلوائی ہوگی ایک عالم نو بلائے گا نا، آ تو طلاق دے. عجیب مذاق بنایا ہوا ہے دین کا. پھر چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے. کس طرح عزت کی جائے بھائی، کس طرح عزت کی جائے؟ ایک میں نے کہا نا ذاکر ناگ صاحب آئے بونوں کے دیس میں، ایک کا داور آدمی آیا تو سارے بونوں کے قد نظر آ گئے. کیا سوچتے ہوں گے؟ فیض کہتے ہیں یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں مت نکلا کر. تو ذاکر نائک صاحب کے لیے تو میری یہی بات ہے، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، یہ چاند یہاں مت نکلا کر. یہاں لوگ فی الحال ذاکر صاحب کے لیول کو اچیو کرنے والی نہیں، بہت کام کرنا پڑے گا. اتنا تو لگتا انہیں ہندوستان میں، انڈیا میں نہیں اتنی ایفرٹ کرنے ہوئے جتنی انہیں پاکستان میں. اتنا مذاق نہیں بنا ہوگا. ہاں ابھی دیکھیں نا وہ ایک صاحب بیچ میں سو گئے، وہ اتنا مذاق بنا، اتنا اس بات کا ٹھٹھا بنا کہ وہ اصل میں ہوا ہی کہ وہ باقاعدہ سنور کر رہے تھے تو لوگ ہنسنے لگے. اچھا ذاکر صاحب اپنا بول رہے تھے تو کہتے کیا ہوا آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو اب آپ سوچیں کس قدر بری بات ہے. تربیت ہی نہیں ہوئی. اگر تمہیں اتنی نیند آ رہی ہے، میں مانتی ہوں یہ انسانی کمی ہے، اٹھ کر باہر چلے جاؤ. آپ یہ آداب محفل ہوتے ہیں. اسی بات پر میں آپ لوگوں کو ڈانٹتی ہوں جب کبھی آپ لوگ بیچ میں بات کرنے لگتے ہیں، یا میں کیوں ڈانٹتی ہوں؟ اگر واقعتاً کوئی ضروری بات ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے، اٹھ کر باہر چلے جاؤ. آداب محفل کس چیز کا نام؟ پھر وہ جو بچہ جی وہ مسلمان تھا تو اپنے آپ کو ہاں مسلمان کہہ کر مسلمان ہوتے ہوئے اس سے جھوٹ بولا. اب آپ دیکھیں اس کے ماں باپ بھی رسوا ہوئے بیچارے. اس کے یعنی کہ کیا سوچیں گے وہ، مجھے بتائیں. اب سب نے، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ لوگ اٹھ اٹھ کر کہہ رہے تھے کہ اس لڑکے کے ماں باپ نے یہ سکھایا. بیچارے مفت میں روندے گے، پتہ نہیں اس کے ماں باپ کون ہے، کیسے ہیں. مجھے خود نہیں سمجھ آئی. اب آپ دیکھیں اگر پاکستانیوں کو سیکنڈ نمبر پر جھوٹی قوم کہا گیا، اب آپ اندازہ کریں. اور یونیورسٹی کا لڑکا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلی دوسری کلاس کا لڑکا ہے. پنجاب نہیں، کراچی یونیورسٹی کا لڑکا ہے. اور آپ مجھے دیکھیں، اور اتنی لوگوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، اور ایک پروگرام جو ریکارڈ ہوگا، جب جب چلے گا بے وقوف تمہارا وہ جھوٹ چلے گا. ریکارڈ کرا رہے ہو، اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر اتنے بڑے عالم کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو. بول کیوں رہے ہو؟ وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اس بات کا مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ آپ مجھے بتائیں کہ یعنی ایک آپ یعنی اپنے آپ کو ڈاکٹر ذاکر کی جگہ رکھے نا تو ان کا دل کیسے دکھا ہوگا. یعنی کہ مجھے رہ رہ کر جو ہے نا بے بسی محسوس ہوتی ہے کہ کیا کریں. تو ڈاکٹر صاحب کو کیا فیل ہوا ہوگا؟ ایسا مذاق تو وہاں انڈیا میں بھی ان کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا. تو کتنا کوشچن کو لوگ کرتے ہیں یہاں پہ، تو کوشچن کو اتنا لٹکا کہ وہ بار بار سوشل سیٹ اپ کیا ہے ہمیں پتا ہی نہیں. انڈیا والے کیسے اس کا سبب ہے، دیکھیں یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہ ایجوکیشنل سسٹم کا فرق. میں یہ سمجھتی ہوں 5ویں کلاس سے 12ویں کلاس ہر لیسن جو ملے نیکسٹ ڈے اسٹوڈینٹس کو اس پر کوشچن بنا کر آنے کا آرڈر ہونا چاہیے. ڈیوٹی ملنی چاہیے کہ آج تم نے بنا کر آنا ہے، تم نے، اور اسے کھڑے ہو کر کوشچنس اسٹوڈینٹس پوچھیں اور اس کو آنسر کرنا چاہیے. یہ پریکٹس دنیا کی ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کراتے ہیں اور تبھی یہ آتا ہے. کبھی ہمارے یہاں تو رٹا ہے جی، اور ہم تو پھر تھوڑا بہت جانتے تھے، اب تو ٹوٹل رٹا ہے.
تو بات کیسے کرنی ہے, کس طرح نہیں کرنی ہے, ہمیں بالکل نہیں پتا. ایک چھوٹی سی بات ہے سنجیدہ, میں آپ پر اعتراض کرنے کے لیے نہیں کر رہی, ایک بندہ سوال کر رہا ہوتا ہے باقی ہم ہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر میں روکتی ہوں کہ ایک پوچھے. کیوں؟ یہی ریزن, ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا. پہلی بات یہ ہے کہ تقریر کرنے کھڑے نہیں ہوئے, آپ سوال کرنے کھڑے ہوئے, تقریر مت فرمائیے, سوال کیجیے. مگر ہمارا ایجوکیشنل لیول 0 ہے. آپ کو اندازہ ہوا اتنی چھوٹی سی بات نے ہمیں دکھا دیا کہ where we are standing now. اور یہ کتنا برا ہے, یہ ہمارا عکس جو ہے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, دنیا کے لیے کہاں سے قابل قبول ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہم وہاں اپنی بےزتی فیل کرتے ہیں, ہم نے اپنے ملک میں کھڑا ہو کے اپنے کو خود ذلیل کرتے ہیں. جی, باہر جا کے بےعزتی فیل کریں گے یا نہیں کریں گے, آپ صحیح کہہ رہی ہو, جہاں بھی 4 پڑھے لکھے لوگ کھڑے ہوں گے نا, ہم بےعزتی فیل کریں گے, کیونکہ ہماری کرتوتیں ایسی ہیں, ہمارے معاملات ہی ایسے ہیں. اب ذاکر صاحب تو باہر سے آئے تھے بیچارے خود ہمارے ملک میں, اور ہیں بھی مسلمان, اور مسلمانوں سے محبت بھی رکھتے ہیں, پھر بھی ہمیں رسوائی ہی محسوس ہوئی. اور آپ یقین کریں, میں سنجیدہ کہہ رہی ہوں کہ آنے سے پہلے میں یہی کہہ رہی تھی کہ مطلب کیوں آ رہے ہیں ذاکر صاحب, ہم نے شرمندہ ہی ہونا ہے, شرمسار ہی ہونا ہے. تو بلکہ اس بات پہ تھوڑی میری فیملی ہنسی مذاق میں ساتھ کر رہی تھی کہ ہاں آپ علم غیب ہے, میں نے کہا علم غیب نہیں, مجھے اوقات پتا ہے. اور دیکھ لیں وہی ہوا, کیونکہ جو پڑھے لکھے ہیں, ایسی بات نہیں کہ پوری قوم ایسی ہے, پڑھے لکھے اسکالرس ہیں بڑے اچھے, ان کو منہ کون لگاتا ہے؟ آپ کو کبھی کس نے منہ لگایا؟ کسی پڑھے لکھے, صہیب احمد بن محمد, دیکھیے بات کرتے پتہ چلتا ہے کہ بندہ ہے, بات کر. ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں, کئی لوگ ہیں, ان کو کوئی آگے آنے دیتا ہے؟ نہیں. اور جتنے نالائق ہیں سب اسٹیج پر, جو بندہ ایون کومنٹری کر رہا تھا, آپ اس کے بولنے کا, اس کا والیوم, اس کا سٹائل دیکھا. دینی پروگرام کی کومنٹری ایسی ہوتی, کسی عالم کو کھڑا کر دو, بھائی کتنے عالم ہیں, لیکن علماء کے لیے جگہ نہیں ہے, اور جہالا جو کھڑے ہیں وہ لائق نہیں ہے, تو کام کیسے چلے؟ ایسے ہی ڈنگ ٹپک. تو میں تو بار بار جو ہے یہی شعر مجھے یاد آ رہا تھا, پوری نظم ہے ویسے فیض کی, نہیں حبیب جالب کی ہے, یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا, چاند یہاں مت نکلا. تکلیف دہ بات ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے, اس ساری بات, یہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ چونکہ ہم دین نہیں جانتے تو بڑے مسائل, بڑے مسائل. لہٰذا ہمارے جو عالم ہیں نام نہاد, جو مسجدوں پر قابض ہیں, جو ٹی ویوں پر قابض ہیں, وہ بیٹھ کر بس یہی بتا لیں کہ اینو سلام کرے ہو, انو سلام نہ کرے ہو, وہ یہی بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, نفرت پھیلانے کے لیے. اور دین سکھانے کے لیے نہیں, وہ نہیں, انہوں نے دین سکھانا تھوڑی کام ہے ان کو. اور اب مجھے کچھ چیزیں نا ایسے سمجھ آتی ہیں آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا. خیر ابھی وہ وقت تو نہیں آیا, لیکن وہ چیز سمجھ آتی ہے مجھے کہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے, قرآن تو ہوگا. آپ نے کہا ہاں قرآن تو ہوگا, لیکن لوگوں سے علم اٹھا لیا جائے گا, جو لوگوں کو لیڈ کریں گے علم میں وہ جاہل ہوں گے. تو میں کہتی تھی اللہ جی, جاہل بھلا لوگوں کو دین میں کیسے لیڈ کریں گے؟ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ حق ہے, پر کیسے کریں گے؟ اللہ نے کہا اے بی بی ایم اے کریں گے, میں تم پیدا کرنا گا پاکستانی جا اور ویخ. تو آئی ایم سفرنگ فرام دا تھنگ کہ وہ لوگ لیڈ کر رہے ہیں جن میں لیڈرشپ کی ایک کوالٹی نہیں. تو علماء بہت بڑی چیز ہوتے ہیں جی, اور علماء بیلنس بنا کے رکھتے ہیں. علماء ہی نہیں ہے تو بیلنس کیسے بنے گا؟ لہذا پہلا سٹیپ ہی ہمارے لوگ نہیں جانتے. طلاق کے طریقے پر بات پہلے سمجھیں گے, طلاق کا طریقہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور کل میں آپ سے سوال پوچھوں جی. یہ تو وہی سنت پہ آ کے ایک بڑی چنی عورت کے سامنے یہ انکار نہیں کرتے کہ ہم پہلے کپڑا کو کیا ہے سکھا. نہیں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. علماء جنہوں نے خوبصورت ایکٹریسز کے ساتھ بیٹھ کر پورا پروگرام کرنا ہوتا ہے تو وہ کیسے برداشت کریں گے؟ ہاں جی, ہاں جی, رمضان میں استغفار, اور وہ بھی فلانی ایکٹریس کے ساتھ, مجھے تو نام بھی نہیں یاد رہتے, اللہ رحم کرے ان سب پر. تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ ذاکر صاحب سکارف لی ہوئی بچیاں, معصوم بچیاں
थोड़ी बड़ी लड़कियां थी पर वैसे तो मासूम थी ना, तो उनको देखकर कहते हैं कि भाई ना महरम है, मैं दे नहीं सकता। तो फिर वो आप देखिए, एक आलिम का बयान आपने देखा, एक जालिम का बयान आपने देखा, मेरा दिल नहीं करता इनको आलिम कहने को, आलिम का तो कद ही और होता है। एक आलिम ने उठकर कहा आवाम को कि कैसी बातें कर रही हो, जाकिर साहब ने सही किया है। और एक और बात नोटिस करें, जाकिर साहब के प्रोग्राम में एक आलिम नजर आया आपको? नहीं, बड़े मसरूफ है, इन्होंने दुनिया सर पे उठाई हुई है, जाकिर साहब का प्रोग्राम अटेंड करने नहीं आ सके। ये मैंने इसलिए किसी ने मुझे कहा ही नहीं, एक बंदे ने कि भी आपने सही काम किया, सारे उठ के मुझे यही कह रहे हैं हाँ कि हाँ गलती है। हाँ हाँ, फिर उन्होंने बयान दिया बात। मैं क्या हम क्या करें, हमारी आवाज ही महदूद है। हम जितना कर सकते हैं, यानी मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपनी क्लास की बात कर रही हूँ, हमने तो फौरन इस पर बात कर दी। अब हमारी बात सुनने वाली 10-15 लोग हैं, तो वो हमारी हमारा हिस्सा है, क्या कर सकते हैं। और मैं तो आपको कह रही हूँ, बात करना तो दूर की बात है, आपके मुल्क में एक मुस्लिम आलिम इंटरनेशनल लेवल का आपके यहाँ आया है, एक मुसलमान स्कॉलर जिनको आप हजरत आला मौलाना फलाना फलाना कहते हैं, आपको नजर आया है? आप देखिए जब इंडिया में उनके प्रोग्राम्स होते, कितने उलमा, पहली 2-2 3-3 रोए बनी ही उलमा की होती, वो बैठकर सुन रहे होते, कुछ सीखते हैं, कुछ क्वेश्चन भी करते हैं, सिखाते भी होंगे, एतराज भी करती होंगे बाद में, जाकर गल नहीं तो ठीक की थी, लेकिन आएंगे तो सीखेंगे और सिखाएंगे ना। इनको इतना एतराज, इतनी तकलीफ कोई आया भी नहीं। एक आलिम दिखा दे मुझे, वो हिंदू बेचारा आ गया, उसने आकर एतराज कर लिया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आया ना, पंडित है ना, आया। अब आप इससे अंदाजा लगाएं, तकलीफ होती है दिल में ना, ऐसे खंजर छुपा हुआ है। देखिए अब बहुत सोचा देखा तो सबीना ने आगे क्वेश्चन किया, जी 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 बिल्कुल, सही जवाब दिया। बहुत बहुत सही। अब इंशाल्लाह 12 को पास लाहौर आएंगे तो पता चलेगा यहाँ क्या है। देखिए जी, बात ये है कि शऊर का ताल्लुक शहर से नहीं है, शऊर का ताल्लुक इल्म से। अगर शहरियत बदलने से शऊर बदलता ना, तो बहुत आसान हो जाता। तो बहरहाल जी, तलाक का जो इस्लामी तरीका है, उसमें पहली बात मैंने आपको अर्ज कर दी, तीसरी बार रिपीट नहीं करूंगी, कि तोहर में, उस तोहर में तलाक नहीं दी जाएगी जिसमें फिजिकल रिलेशन हुआ, अगले तोहर में तलाक दी जाएगी, इस तरह काउंटिंग भी सीधी हो जाएगी। ओके, दूसरी बात यह है कि तलाक दी जाएगी एक, सिर्फ एक, मैंने तुम्हें तलाक दी, बस, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। अब 3 महीने की मोहलत है इद्दत की, अब ये तलाक रजाई है, अब 3 महीने है, बीवी वहीं रहेगी, अपने नॉर्मल काम करती रहेगी, कमरा तो डेफिनेटली अलग कर लेंगे, वो तो करेंगे, क्योंकि तलाक करने का इरादा है, इसको फाइनल करना है नहीं करना, सोच लो, 3 महीने हैं, शोहर अच्छी तरह सोच ले, बीवी भी सोच ले, आपस में बातचीत कर सकते हैं, बीवी खाना पकाए खिलाए, वो उसमें नहीं, सिर्फ फिजिकल रिलेशन खत्म हो गए, वो अपने अलग कमरे में चली गई, शोहर अलग कमरे में है। अब दोनों सोच ले, जिसकी गलती है वो माफी मांगना चाहता है, एड्रेस करना चाहते हैं प्रॉब्लम को, कर सकते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, कर सकते हैं, किसी तीसरे चौथे की जरूरत नहीं। अब हस्बैंड जो है वो डिसाइड कर लेता है कि भाई मैं रिवर्स करूंगा तलाक को, तो वो इद्दत के 3 महीनों में कभी भी किसी भी टाइम रिवर्स कर सकता, रुजू कर। अब रुजू वर्बल भी हो सकता है, फिजिकल भी, जरूरी नहीं है कि फिजिकल रिलेशन होगा तो रुजू होगा, कोई रीजन हो सकती, जैसे फर्ज करें शोहर कहीं बाहर चला गया, कोई उसकी ऑफिस का टूर आ गया, और एक बात है कि वो लास्ट वीक बीच में उसको था कि मैं 10 दिनों में आ जाऊंगा, वहां गए तो वहां 20 दिन लग गए, और उस दौरान में इद्दत का टाइम खत्म हो रहा है, तो वो बीवी को फोन करता है और बताता है, या घर में किसी और को कहता है कि भाई मैंने अपना इरादा रिवर्स कर लिया है, मैंने रुजू करने में तलाक नहीं दे रहा। अब जाहिर है वो वहां बैठा है, बीवी यहाँ बैठी है, तो वर्बल रुजू हो जाएगा। या फर्ज करें कि जिस वक्त मियाँ ने फैसला किया बीवी हाइजा है, कोई बात नहीं, जिस वक्त उसने फैसला किया और उस फैसले हाँ अनाउंस किया, जिस वक्त उन्होंने फैसला किया और फैसले को अनाउंस किया, उसी वक्त रुजू हो गए, ठीक है।
फिजिकल रिलेशन उसी वक्त होना जरूरी नहीं है, हाँ वो हो सकता है जब भी वो करेंगे। लिहाजा शोहर के हाथ में है, वो जब चाहे रुजू कर सकता है। और इसमें ये बात याद रखें, औरत की राय इसमें वैल्यू नहीं करती। हाँ, क्योंकि तलाक मर्द का अख्तियार है ना, तो रुजू भी मर्द का अख्तियार है। हाँ, ये अलग बात है कि औरत गलत हो और शोहर ने इस वजह से तलाक दी हो, और औरत फिर शोहर को इस बात पर आमादा करे डिस्कशन करके कि अब मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी, तुम रुजू करो, मुझे एक चांस दो। वो एक अलहदा सिचुएशन है। लेकिन अगर शोहर ने तलाक दी और औरत को जाहिर इंसल्टेड फील हुआ, अब वो कहते मैं नहीं करनी तेरे सुलह, तो नहीं, वो जुबानी कलाम में जितनी बार चाहे कह ले, रुजू करने का हक या तलाक देने का हक बहरहाल शोहर का है, औरत का हक खुला का है। वो अलहदा किस्सा है, हम तलाक डिस्कस कर रहे हैं, खुला डिस्कस नहीं कर रहे। तो लिहाजा शोहर का हक है टोटल। अब अगर उसने सुलह कर ली, रुजू कर लिया, सब कुछ ठीक है, वैसा का वैसा, कुछ भी नहीं हुआ। बीच में गैप लिया था उन्होंने जस्ट टू रिकनसाइल देयर रिलेशनशिप, एक दोबारा सोचा कि क्या करे, ये रिश्ता लेकर चलना चाहिए, ये यहाँ तक काफी है, बस ठीक है, वो लल पीरियड गुजर गया, फाइन, एवरीथिंग इज गुड। हाँ, शोहर के पास हक के तलाक अब दो रह गए। अब जब भी वो जिंदगी में तलाक देगा, वो दूसरी तलाक। अब फर्ज करें साल भर बाद मिस्टर ए को फिर किसी बात पर गुस्सा आया और उन्होंने अपनी बीवी को फिर एक तलाक दी, अब ये दूसरी तलाक, ये भी रह जाइए। इसकी भी कोई इस तलाक में 3 महीने की इद्दत है, एग्जैक्टली एक तलाक दें चुप करके बैठ जाए, 3 महीने की इद्दत है, कुरू या 3 जो है महीने जो भी कर वो इद्दत है। अब होना वही चाहिए जो इस्लाम का तरीका है कि इद्दत तलाक देने का फैसला किया है, अब एक तुहर जिसमें फिजिकल रिलेशन हुआ तलाक नहीं दोगे, हैज आए जब गुजरे और औरत पाक हो, अब तलाक अनाउंस करो। अब वही बात है कि अच्छी तरह सोच लो, दूसरी दफा करने लगे हो, कोई तुक है कि ड्रामा चल रहा है? बहरहाल उसने तलाक अनाउंस कर दी। अब तलाक अनाउंस कर दी तो 3 महीने इद्दत या 3 कुरू इद्दत, वही रहेगी औरत, वही सारे मामलात है, कमरा अलग हो जाएगा, लेकिन पर्दा नहीं है, बातचीत कर सकते हैं, सब कुछ है। शोहर चाहे तो इन 3 महीनों के दौरान रुजू कर सकते, और अगर उसने रुजू करना है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं। और रुजू वर्बल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि फिजिकल रिलेशन जरूर हो, वो बाद में भी हो सकता। और अगर शोहर ने रुजू कर लिया, अगेन एवरीथिंग इज हैप्पी हैप्पी, सब कुछ ठीक हो गया, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हक तलाक रह गया एक। अब चूंकि हम एक मिसाली केस देख रहे हैं जो हकीकत में नहीं होता, कि मिस्टर ए को फिर साल 2 साल बाद किसी बात पर इतना तकलीफ हुई, इतना परेशानी हुई कि उन्होंने फिर तलाक दे दी, तो ये तीसरी तलाक। अब ये तलाक की इद्दत भी 3 महीने है, इद्दत शोहर ही के घर में होगी, लेकिन ये तलाक बाइन है, पहली 2 तलाकें रह जाएगी, ये बाइन है। इस तलाक में रुजू नहीं हो सकता, रहेगी औरत शोहर के घर में, अब अलग अलग हो जाएंगे, अब पर्दे करो, अब सब कुछ करो, हाँ अब पर्दे करो, अब बैठ जाओ कमरे में, लेकिन इद्दत शोहर ही के घर में होगी। वजह वजह बेसिकली ये है कि औरत को 3 महीने का टाइम मिले, वो अपनी आगे प्लानिंग वगैरह कर ले, चीजों को संभाल ले वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल वो इधर हर हाल में शोहर के घर में होगी, कमरे अलग कर दिए जाएंगे, पर्दा किया जाएगा एक दूसरे के साथ, अब वो अलग हो चुकी, ठीक है। जो कुछ शोहर ने करते हैं इसमें बहुत सारे कानूनी मामलात होते हैं भाई, वो जैसे आपको पता है ना, अकाउंट ट्रांसफर करने हैं, कोई मेहर वगैरह का मामला है वो क्लियर करना है, चीजें करनी, वो सब कर लो, आराम से कर। जो घर के अंदर रहकर हो सकता है घर के बाहर जाकर नहीं हो सकता, तो आराम से अपने लीगल मैटर सेटल डाउन कर लो, उसमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, पर्दा करके बात होगी, अब रिश्ता खत्म हो चुका, रिश्ता बुनियादी तौर पर पूरी तरह खत्म 3 महीने बाद ही होगा, पर चूंकि गैर रजाई है ना, बाइन है, तो लिहाजा फिर इसमें कोई गुंजाइश तो है नहीं। अब जिस दिन इद्दत पूरी होगी उस दिन तलाक मुयस्सर हो जाएगी, और ये अब बाइन, हाँ अब कोई रास्ता नहीं, ठीक है। तलाक रजाई का ये एक ऑप्शन है, रुजू करना,
اب طلاق رجعی کا ایک دوسرا آپشن بھی ہے جو آپ ابھی انہیں آیتوں میں پڑھیں گے، انشاءاللہ آیت نمبر 231-32 میں پڑھیں گے کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، اس نے رجوع نہیں کیا، پہلی طلاق دی مسٹر اے نے اپنی بیوی کو، میں نے تجھے طلاق دی، ایک طلاق دی، فرسٹ طلاق، 3 مہینے کی عدت گزر گئی، اس نے رجوع نہیں کیا، جب عدت پوری ہوگی طلاق مؤثر ہوگی، اب وہ خاتون چلی گئی، اب وہ آزاد ہے، وہ جہاں چاہے شادی کرے، لیکن ابھی بھی یہ طلاق رجعی ہے، رجعی طلاق ہے نا، رجوع کا ٹائم تو گزر گیا، اب وہ شوہر کا وہ جو اختیار تھا کہ وہ اپنی ول پر جا کر عورت سے رجوع کر سکتا تھا وہ ختم ہو گیا، اب عورت کو طلاق ہو گئی، عورت آزاد ہے، وہ جہاں چاہے شادی کرے، اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، اپنے بھائی کے پاس آ گئی، اب 3 مہینے گزرے، 4 مہینے گزرے، اب شوہر کو احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی، مجھے نہیں دینی چاہیے تھی طلاق، بچے رول گئے، یا اور کوئی بھی بات، اب وہ آتا ہے اور وہ عورت کو کہتا ہے اپنی ایکس وائف کو کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، فلانی فلانی بات اب نہیں ہوگی، ہم دوبارہ شادی کر لیتے، اور وہ عورت بھی مان جاتی ہے، تو وہ دوبارہ نکاح کریں گے، نیا نکاح ہوگا، نیا مہر ہوگا، حق کے طلاق 2 مرتبہ ہو، سمجھ گئے؟ آپ فرض کریں کہ مسٹر اے نے سال بھر بعد پھر طلاق دے دی، تو یہ دوسری طلاق ہے، یہ پہلی طلاق نہیں ہے، کیونکہ یہ نکاح اسی پہلے نکاح کا ایک سلسلہ ہے، اب اس نے طلاق دے دی اور 3 مہینے گزرے اور اس نے رجوع نہیں کیا، تو دوسری طلاق مؤثر ہو، اب وہ عورت پھر چلی گئی، طلاق ہو گئی، آزاد ہے، جہاں چاہے شادی کرے، اب مسٹر اے کو پھر 3-4 مہینے بعد دکھ لگ گیا کہ میں کی کر دیتا، وہ پھر گیا، اس نے کہا کہ اوکے مجھے ایک موقع دے دو، میں بہت اپسیٹ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو ہم پھر نکاح کر لیتے ہیں، فرض کریں عورت بھی مان گئی، اب مان گئی تو وہ پھر نیا نکاح کریں گے، نیا مہر ہوگا، حق کے طلاق 1 مرتبہ، اب لیٹ سپوز کے 2 سال بعد پھر مسٹر اے نے طلاق دے دی، اب یہ تیسری طلاق ہے، وہی طلاق بائن، نہ اس میں دوران عدت رجوع ہو سکتا ہے، نہ بعد عدت نکاح، بائن ہے، سمجھ گئے؟ یہ ہے اسلام کا طریقہ جو میں نے آج تک کم از کم برے صغیر کے کسی مسلمان کو فالو کرتا نہیں پایا، یہاں تو میں بچپن سے ایک ہی چیز دیکھتی آ رہی ہوں، نہیں طلاق وہ بھی کہیں کہیں ہوتی ہے، ایک نوٹس 1 مہینے، اگلا نوٹس دوجے مہینے، تیجا نوٹس تیجے مہینے، اور چلو طلاق بائن، طلاق میں تو پھر ایک آپشن بچ جاتا ہے نا، اب آپ یہاں کو لو جا کے لے لو، ہاں 3 طلاق کے ایک نشست میں، تو وہ پھر جو ہے آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طلاق کرا، اگرچہ ہم اسے وہابیوں کے سر ڈالتے ہیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رولنگ ہے، ایک نشست میں دی گئی، 10 طلاقیں بھی ایک ہی ہوں، اب یہ قانون کا طریقہ جو ہمارے دین کا طریقہ راج کرنے تو لوگوں نے کہنا کہ ڈرامہ کر رہے ہیں، پھر طلاق دے دی اور پھر نکاح کر لیا اور پھر آگے کھیل بنایا، آپ دیکھیں، نہیں میری ایک بات سنیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعتراض نہیں ہوا ہوگا؟ کیا یہود نے اٹھ کر نہیں کہا ہوگا اے دیکھو کھیڑ چلتا پہ، کہنے کا کیا ہے، لوگوں کی ذہن سازی کرے، اور آپ کے پاس تو قرآن موجود ہے نا، سورت بقرہ میں اسی موضوع پر ڈسکس کرتی ہے، آیت 231، 232، 233، پڑھائیں، سکھائیں، بالکل صحیح کیا، بالکل صحیح کیا جی، بالکل صحیح کیا، اللہ پاک نے خود کہا ہے، یہ آیت نمبر 232 میں پڑھیں گے، اللہ پاک نے کہا جب تمہاری بچیوں کو طلاق دے دے اس کا شوہر، اور وہ طلاق نافذ بھی ہو جائے، اس کے بعد وہ میاں بیوی آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو ان کو روکنا مت، اگر تمہیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، پھر کہا یہ طریقہ زیادہ پاک، زیادہ طاہر ہے، ہماری اوقات کیا جی، اللہ پاک نے کہا ایک نئی گرستی شروع کرنے سے پچھلی گرستی کو بہتر کر لینا اچھا ہے، کرنے دے، دیکھیں لوگ ہر حال میں بات کریں گے، اگر آپ کی بیٹی کو طلاق ہو گئی تب بھی لوگ بات کریں گے، اچھا اگر آپ کی بیٹی فرض کریں کہ شوہر سخت ہے، ظالم نے سخت ہے اور وہ صبر کرتی، تب بھی لوگ آپ کو باتیں کریں گے کہ تاڑی تھی ایڈی سختی تسی بیٹھے ہو، اگر آپ کا داماد نرم ہے اور آپ کی بیٹی اس کو سناتی ہے تب بھی لوگ آپ کو باتیں کریں گے،
اگر آپ اپنی بیٹی کو عدت میں شوہر کے گھر رہنے دیں گے وہ تب بھی آپ کو چھتر ماریں گے، اگر آپ اس کو لے آئیں گے وہ تب بھی آپ کو باتیں سنائیں گے، اگر آپ دین پر چل کر رجعی طلاق کے بعد بچی کا واپس نکاح کر دیں گے وہ تب بھی آپ کو باتیں کریں گے، اور اگر آپ اس کا نہیں کریں گے اس کو طلاق کے ساتھ بٹھائے رکھیں گے تب بھی باتیں کریں گے، انہوں نے ہر حال میں باتیں کرتے ہیں۔ تو لوگوں کا کیا ہے، کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہم ہیں ہی کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے باقاعدہ حکم پر جب زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، گندی زبانیں کھول کر لوگوں نے تب باتیں کی، آج تک کرتے۔ تو ہم کیا ہیں، لہٰذا جب اللہ کی دلیل ہو اس پر کھڑے ہو جائے اور لوگوں کی بالکل پرواہ نہ کرے۔ اللہ کہتے ہیں اے مسلمانوں تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے تو میں وہ لوگ لے کر آؤں گا جو لوگوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر میرے دین کا کام کریں گے۔ تو سوچ لیں بدلنا ہے یا ریجیکٹ ہونا ہے، کیونکہ اب تو باتیں وہاں آ چکی ہیں کہ یا تو ہم بدلیں گے یا یہ ٹوکرا اٹھا کے اللہ پھینک کر نئے لوگ لے آئیں گے۔ تو سو ڈیسائڈ یور فیوچر۔ تو یہ جو ہے بالکل فضول بات ہے، آپ کریں گے نا عمل لوگ باتیں سنائیں گے، لیکن سوچ لیں آج لوگوں سے ڈرنا ہے یا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ بھی تو سنائیں گے نا کہ بی بی تینوں نہیں پتا سی، صاحب جی تینوں نہیں پتا سی، قرآن چاہے آرڈر میں دیتا سی۔ تو پھر لوگوں کی باتوں کا ڈر ہے کہ اللہ کا ڈر ہے۔ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے۔ جب اللہ کہیں گے میری حدیں کیوں توڑی تھی، پھر کیا جواب؟ تو لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ بالکل صحیح کیا انہوں نے، بالکل صحیح کی جی۔ کے بعد اتنا ٹائم پیریڈ ہوگا وہ کے بعد تو اب اتنا ٹائم پیریڈ ہوگا ایک سال 2 سال 6 مہینے جب وہ دوبارہ نکاح کرنا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں، 10 سال بعد کرنا چاہیں کر لیں۔ فرض کریں کہ ایک خاتون ہے، مسٹر اے نے اپنی وائف کو طلاق دی، ایک طلاق رجعی دی، ایک دی، اور اس کے بعد عدت ختم ہو گئی، اس نے رجوع نہیں کیا، وہ خاتون اپنے گھر چلی۔ لیٹ سپوز مسٹر اے کی جو امریکہ میں تھی وہ امریکہ واپس چلے گئے، وہ خاتون یہاں پر ہے، اس خاتون نے شادی نہیں کی، مسٹر اے کی شادی سے تو فرق نہیں پڑتا نا، اس خاتون نے شادی نہیں کی، 10 سال گزر گئے، 10 سال بعد مسٹر اے آئے اور ان کو پتا چلا کہ ان خاتون نے ابھی تک شادی نہیں کی، اور ان کو گلٹ فیل ہوا یا ان کو ہوا کہ اچھا میں بھی اس کو مس کرتا تھا، اور انہوں نے اس کو آفر کی، اس نے ایکسپٹ کر لی اور انہوں نے شادی کر لی، کوئی پرابلم نہیں۔ اچھا عورت بھی اگر شادی فرض کر اس نے شادی کی، طلاق ہو گئی، پھر شادی کر لی، وہ کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر مقصد اصل میں یہ ہے کہ بائن طلاق کا جو رول ہے نا وہ یہاں اپلائی نہیں ہوتا، لہٰذا اس عورت نے بالکل شادی نہیں کی، وہ بیٹھی ہے، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد وہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی ٹائم لمٹ نہیں، وہ ایک دوسرے پر ویسے ہی حلال ہیں جیسے کوئی بھی دو لوگ حلال ہوتے ہیں، جب چاہے نکاح کر سکتے۔ ٹھیک ہے، گڈ کوشچن جی۔ تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے وہ زہار میں ہے، اس میں کوئی کفارہ نہیں صحیح۔ بہت بڑی جو ہے آپ نے مس میچ کی ہے چیز، ہاں وہ زہار ہے، وہ تو کل بات ہوئی تھی، وہ ایلا اور زہار کی بات ہوئی تھی، اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ایلا اور زہار کا بیسک کانسیپٹ ایک ہی ہے۔ ایلا میں قسم کھاتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو مجھ پہ حرام ہے، اور زہار میں قسم کھاتے ہیں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو آج سے میری ماں ہے۔ تو ایلا میں اللہ نے کوئی کفارہ نہیں رکھا سوائے قسم کے، اور اس پہ بھی پابندی نہیں لگائی کہ پہلے اکٹھے نہ ہونا، کفارہ دو پھر اکٹھے ہونا، لیکن زہار میں اللہ نے کہا 60 روزے یا غلام آزاد کرو، یا 60 روزے رکھو، یا 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ، اور یا 60 مساکین کو کپڑے پہناؤ، اور 60 کنڈیشن رکھ دی کہ خبردار یہ سب کرنے سے پہلے بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا تم۔ اب دیکھیں میں عرض یہ کر رہی تھی کہ وہ جو سخت سزا رکھی ہے نا، کہاں 3 روزے کہاں 60 روزے، اور وہ بھی شاہدین متتابعین، وہ جھوٹ کی رکھی ہے، تو جھوٹ اتنا قابل نفرت ہے۔ تو وہ زہار کا معاملہ ہے، طلاق میں کوئی کفارہ نہیں، طلاق تو خود ریمیڈی ہے، طلاق میں کس بات کا کفارہ؟ طلاق اللہ نے ایک جائز حق بنایا ہے، اللہ نے اصل میں میاں اور بیوی کو چانس دیا ہے کہ سوچ لو واقعی الگ ہونا چاہتے ہو۔ اب دیکھیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، خاص طور پہ جب شادیاں شروع ہوتی ہیں نا تو 1-2 سال کے بعد سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اگر کوئی مسائل ہو کہ ہم کیا کریں، تو اللہ نے حل دیا ہے کہ تم اکٹھے رہ کے لڑ رہے ہو، تنگ ہو رہے ہو، چلو اب ذرا الگ رہ کے 3 مہینے دیکھ لو، رہ سکتے ہو، کیا چاہتے ہو اب سوچ لو، ہاں سوچ لو، غور کر لو۔ اچھا اس میں بھی فیصلہ نہیں ہو رہا، چلو اب عورت اپنے گھر جا کر دیکھ لے
کہ کون سا محل اس کو وہاں کون سا تاج و تخت مل رہا ہے. وہ اکثر بچیاں کہتی ہیں نا, میں نے سنا ہے جملے سنے ہیں, میں تو اپنی اما ابا کے گھر اتنے مزے سے رہتی تھی, تم نے میری زندگی خراب کر دی. تو اب ذرا جا کر دیکھ لو کہ زندگی وہاں خراب ہونی ہے کہ یہاں خراب ہونی. اور شوہر بھی جو کہتے ہیں میں اتنا اچھا جی رہا تھا, تیری وجہ سے میں برباد ہو گیا, تو شوہر بھی دیکھ لے کہ برباد ہو رہا ہے کہ آباد ہو رہا ہے. تو اللہ نے پورا ٹائم دے دیا, اچھی طرح سوچ لو, اگر رہنا ہے یو ہیو اے چانس, نہیں رہنا ہے اوکے. تو یہ تو اللہ نے خود ہمیں حل دیا ہے. اس حل میں کفارہ کس بات؟ طلاق دینے پر رجوع کرنے کی صورت میں کوئی کفارہ نہیں ہے, یہ تو رائٹ ہے. باقی ٹیچر یہی کہتی ہے آپ کے طلاق غصے میں نہیں ہے, بڑے سوچ سمجھ کے ہے طلاق. ہاں, سوچ کر, اچھی طرح غور و فکر کر کے, کیونکہ گھر بنانا ہے نا, گھر جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو آپ کے سوشل سسٹم کی اکائی ہے, بیسک یونٹ ہے, اس کو سیف کرنا ہے. تو پھر ہر گھر کو, ہاؤس ہولڈ کو ہیلدی ہونا چاہیے, ہر ہاؤس ہولڈ کو ہیلدی ہونا چاہیے, تاکہ ایک ہیلدی جنریشن, مینٹل اینڈ فزیکل ہیلدی جنریشن پر بان چڑھے. وہ تھکے ٹوٹے بیمار لوگ نہیں چاہیے جو یعنی کہ دیکھیں بات کرنے سے ڈرتے ہوں. ابیوسو فیملیز میں بچوں کو ذہنی پرابلمس نارملی ہوتے ہیں, یا تو وہ بہت ڈرے سہمے بچے ہوتے ہیں, یا پھر وہ بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہیں, یا پھر وہ جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں, فوبیاز ہو جاتے ہیں ان کو ڈفرنٹ طرح کے. تو اسلام کو تو یہ نہیں چاہیے, اسلام کو تو ہیلدی کلیئر مائنڈ والا بچہ چاہیے, جو یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا عبداللہ بن زبیر جو ہیں ان کا, کہ وہ کھیل رہے تھے, بچے کھیل رہے تھے, تو عمر گزرے تو سارے بچے ادھر ادھر کھسک گئے, تو عبداللہ کھڑے رہے, تو چھوٹے تھے 7-8 سال کے. تو جو ہیں حضرت عمر جو ہیں انہوں نے کہا کہ تم نہیں گئے, تو وہ کہنے لگے کہ نہ رستہ تنگ ہے کہ میں جاتا, اور نہ میں نے کوئی جرم کیا کہ میں بھاگوں, میں کیوں جاؤں. تو سیدھی بات, بی کلیئر. ہاں, بی کلیئر. مضبوط ذہن کے لوگ جو ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہیں, ہمارے بندوں کے ورگے بندے نہیں. سیریسلی ہمارے بندوں, مطلب آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی ہسبینڈ, سیریسلی مطلب یہ کہ جو پاکستانی مرد ہیں, آپ ہر گھر میں دیکھ لیں, کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے بندے بھاگ جاتے ہیں. یعنی کہ سوشل مسئلہ, میں جھگڑے کی بات نہیں کر رہی, کوئی سوشل پرابلم, جیسے بیٹی کی لڑائی ہو گئی سسرال میں, فون آ گیا, تو ابا جی کہیں گے تو جا, میں نہیں جانا. کیا مطلب ہے؟ اچھا فرض کریں کالج سے فون آ گیا کہ بھائی بچے آپ آئے, پرابلم ہے کوئی, اب ابا جی نے کہا تو جا, میں نہیں جانا. فیس ہی نہیں کرنا کسی چیز. تو یہ جو ہے نا غلط چیزیں. تو اسلام تو بڑے مضبوط ذہن تیار کرتا ہے, مضبوط لوگ تیار کرتا ہے, اور مضبوط لوگ تیار ہوتے ہیں خوشحال گھرانوں. مالی خوشحالی نہیں, وہ تو اپنے اپنے نصیب کے ساتھ ہے. خوش مزاج خوشحال گھرانے, اور وہ ہوتے ہیں جہاں میاں بیوی ایک دوسرے سے خوش ہوتے ہیں, اور اس خوشی کا تعلق ایک دوسرے کو پسند کرنے سے. لہذا ایسی فیملیز جو مجبوراً رہ رہی ہیں, ٹام اینڈ جیری کپلز, وہ اسلام نہیں مانگتا. اسلام تو مانگتا ہے وہ پیئرز, وہ کپلز جو محبت کے سائے میں اگلی جنریشن کی پرورش کر. تو اس لیے طلاق از اے ریمیڈی, سوچ سمجھ کر استعمال کی گئی ریمیڈی. آپ کتنا سوچتی ہے علاج کرانے سے پہلے, اگر ایک ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرتا ہے کہ باجی آپ کا آپریشن ہوگا, کوئی بھی آپریشن, پتے کا, آپ کے ہاتھ میں درد ہے, تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ چاہیے آپریٹیبل ہے, اس کا آپریشن ہوگا, تو آپ کرواتے نہیں, آپ دوسرے کے پاس جاتے ہیں, تیسرے کے پاس جاتے ہیں, 8-10 ڈاکٹروں سے تسلی کرتے ہیں. اگر کوئی رشتے دار باہر رہتا ہے, پھر پوتے بھی باہر بیچتے ہیں, پھر آپ ایک فائنل ڈیسیژن کرتے ہیں نا. ریمیڈی ہے تو ریمیڈی سوچ سمجھ کر لی جاتی, بالکل اسی طرح طلاق از اے ریمیڈی, سوچ سمجھ کر لی جائے. جی, ہمارے معاشرے میں ان کو بتانا چیز جاتا ہے, اس کا بھی تھوڑا سا حلالہ کا اپنے موقع پر آئے گا, وہ بھی طلاق بائن آئے گا نا. حلالہ کا تعلق جو ہے وہ طلاق بائن کے ساتھ, تو اس کو اسی موقع پر ڈسکس کریں گے, ورنہ ریپیٹیشن ہوگی. اس میں تو آپ حلالہ کر رہے تو پھر نکاح دوبارہ, وہ یہ چیز بڑی سننے میں آئی ہے, اور جو آپ نے واقعہ بھی بتایا, آپ کے علماء کو کریڈٹ جاتا ہے نا, علماء کرام کو. ہاں جی بالکل بن گیا, آپ کے علماء کرام کو جاتا ہے. وہ سارے کے سارے ظالم ہیں, یہ سارے کے سارے ظالم ہیں جو بیٹھ کر کہتے ہیں آؤ اور ہم آپ کے لیے حلالہ کریں گے, then you will enjoy. اور آپ کے جید علماء کی زیر نگرانی بنا ہے. ہاں, اس کا پوسٹر تو دیکھیں,
हलाला करवाएं जय्यद उलमा की जेर निगरानी, लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन। और उसके बाद कहते हैं कि हमारी इज्जत करो। यही चीज है, ये जो बंदी है ना, क्या हमारा इस्लाम तो ये जो हलाला है, एक बस मुख्तसर बात इस वक्त, हलाला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हलाला हराम, ठीक है। अब जो इसका असल कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या बात है, वो तलाक बाइन के मौजू पर पढ़ेंगे। तलाक की रजाई समझ आ गई आपको? आ गई? कल जब मैं पूछांगी तो फिर इसको आपने तैयार करना है, ठीक है ना। ये अभी आज लेक्चर अपलोड हो जाएगा, जरूरत हो तो बेशक दोबारा सुनिए। तो ये है इस्लाम में तलाक का तरीका, इस्लाम में तलाक कैसे होती है। अब इसमें अगर एक बंदा बगैर सोचे समझे भी तलाक दे देता है, फर्ज करें कि गुस्सा चढ़ा तलाक दे दे, क्योंकि वो दिन अल्लाह हम पर लाए कि हमारे पाकिस्तानी मर्द इस कदर अपने आप को, अपने नफ्स को काबू में रखने वाले हो, इतने इमोशन मैनेजमेंट करने वाले हो कि वो तलाक के गुस्से में ना दो। लेकिन फर्ज करें कि एक बंदे ने गुस्से में तलाक दे दी, जिस वक्त भी दे दी, तोहर है जो भी है दे दी, अब जो है आगे अगर वो तलाक रजई का प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, तो 90% तलाक नहीं हुई। दे दी ना तलाक, अब फर्ज करें कि मिड ऑफ द तोहर दे, तो डेट टू डेट काउंट कर लो, वो ऑप्शन तो है। अब काउंट कर रहे हैं आप, अब वो 3 महीने शोहर के घर में गुजरे, उठा के ना ले जाएं, नॉर्मल तरीके से गुजारे, अव्वल तो 50-60% तो वहीं पर मसले हल हो जाएंगे। और फर्ज करें कि नहीं हुआ, नहीं बात बनी, अब औरत चली गई, तलाक जाहिर है इद्दत पूरी होने के बाद, अब जाते ही तो रिश्ता नहीं ढूंढ लेंगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा। अब शोहर जिसको लग रहा था कि क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, बीवी घर में थी ना अभी, बेशक उसने तलाक पर अनाउंस की हुई थी, पर वो घर में थी, घर भी संभाल रही थी, बच्चे भी देख रही थी। अब जब बीवी निकल कर चली गई, और इस्लाम का पूरा तरीका, बच्चे नहीं लेके जाने और मियाँ देने, छड़ के जाओ, इस्लाम ने यही असूल रखा है, चले जाओ। अब जब अगले दिन अब्बा जी को तैयार करना पड़ेगा स्कूल के लिए, अम्मा जी नहीं उठ के करेंगी, दादी नहीं करेंगी, वो बेचारी बूढ़ी औरत है, उनसे होना ही नहीं। अब ना कोई बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करने वाला है, ना कोई नाश्ता बना के देने वाला है, टाई नहीं मिल रही, जूता नहीं मिल रहा, 2 दिन में अकल शरीफ ठिकाने आएगी। वो बीवी जिसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता था, वो पता चलेगा अच्छा वो कमरा चेंज होने से फर्क नहीं पड़ा था, अब जब वो चली गई है बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है जिंदगी के अंदर। वो तो यही कहते थे, करती कुछ नहीं हूँ, ये बिल्कुल, ये अल्लाह ने बड़ा अच्छा सबक रखा है, बशर्ते कि औरतें से पूरा करें और कभी बच्चे लेकर ना जाएं। एक तो वैसे ही इस्लाम का असूल है, बच्चे बाप के पाले, देखें रह के ये कि सुतेली मां जुल्म करेगी, पहले उन्हें लब्बन ते दियो 4 बच्चे दे नाल बीवी, हौसला ते करो, तुसी सबर करें। अल्लाह का हर हुक्म हिकमत पर मबनी है, क्योंकि अल्लाह अल हकीम है। हमें लगता है हमारी अकल अकले कुल है, छोड़ कर आओ बच्चे पीछे, ना 4 दिन के अंदर अकल ठिकाने आए तो आके मुझे पकड़ना। अल्लाह ने जो उसूल रखे सबब से रखे है, तो गलत करती है ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला पर उंगली उठाना है। हाँ, जब एक औरत कहती मैं बच्चियों को बगैर नहीं रह सकती, तो इसका मतलब है अल्लाह का सारा कानून गलत है, तुम लोग ज्यादा माए हो। नहीं, अल्लाह को बेहतर पता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता अल्लाह ने कहा ही नहीं वो करो। जब बेटियां रुखसत करती हो तब रह लेती हो, कोई माँ मरी है बेटी रुखसत करके? सारी जिंदा है ना, हम सब भी अपनी बेटियां ब्याहती हैं। तो ये हम लोगों का अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ मिसट्रस्ट है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला के बनाए कानून पर हम अपने एक्शन से, अपने अमल से एतराज करते हैं, क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, और फिर खुद भी रुलती हैं, बच्चों को भी रोलती हैं। हर बाद में मैंने औरतों को रोते देखा है कि काश मैं बच्चों को तो छोड़ आती, कि मैं तो रुल रही हूँ, मेरे बच्चे भी रुल रहे हैं, क्योंकि फिर जाहिर बात है आगे हुस्न सलूक तो होता नहीं है, तो फिर वो खुद तो सहती हैं, घरों की नौकरानियां बन जाती हैं भाइयों के घरों में, और फिर उनको अफसोस ही होता है कि बच्चा भी इंसल्ट सह रहा है, और फिर गम करती है कि काश मैं अपना बच्चा या बच्ची वहीं छोड़ आती, कम से कम बाप इस तरह जलील तो ना करता। तो ये जज्बाती बातें हैं, छोड़ आए बच्चों को, छोड़ आए और फिर अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखें, क्योंकि सीधी सी बात है, माँ ही है जो लाड उठाती है, माँ ही संभालती है, किसी की बस में नहीं है। तो फिर शोहर खुद ब खुद इस नतीजे पर पहुंचेगा, और 90 टाइम्स हस्बैंड वापस आएंगे और कहेंगे मेहरबानी करके मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हें आइंदा तंग नहीं करूंगा। और वहां पर भी जो अम्मा अब्बा हैं वो बेवजह की जहालत ना दिखाएं, निकाह कर दें,
اور آپ دیکھیں 90%, 99% طلاقیں ریورس ہو جائیں، کیونکہ ریئل طلاقوں کی پرسنٹیج 1 اور 2% آؤٹ آف 100 ہے، جس میں ریئلی یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں رہنا چاہتے۔ زیادہ تر ایمی غلطیاں ہیں، اور میں نے لٹرلی میں نے یعنی کہ طلاق ہوئے بھی ان خاتون کی شادی کو 40 سال ہو گئے تھے، سیکنڈ میرج ہو چکی تھی، میں نے ان کو بھی اپنے پہلے شوہر کے پیچھے روتے دیکھا کہ اب مجھے قدر آتی ہے کہ وہ بندہ تو ایسا تھا، میں نے کتنی غلطی کر۔ تو ہر کسی کو غلطی سدھارنے کا موقع دیں، اللہ نے دیے ہیں 2 موقع، ہم تھانے دار بنے ہوئے، تو اگر ہم موقع دیں تو یہ طلاق، یہ کہتے ہیں طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے ڈراموں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، ہاں وہ ایک ریزن ہے، سب تو بڑی ریزن کہ اماں ابا جی تسی ہو، وہ بھی کڑیاں دی اماں ابا، تسی بھی ہٹ جاؤ تو ادو تو زیادہ طلاقاں ہی سیٹل ہو جائیں۔ ایک بچی میرے پاس آئی اپنی بہن کے لیے، ان کی بہن کی طلاق ہو گئی تھی، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی، 1 طلاق دی تھی۔ وہ بچہ اچھا سمجھدار بچہ تھا، ہاں بدقسمتی سے وہاں بھی تھا، یعنی کہ ان کے نزدیک ویسے وہ بچہ بالکل کوئی اہل حدیث یا کچھ نہیں، وہ علماء کو پڑھتا سنتا تھا، تو اس نے طلاق دی 1، عدت گزر گئی، اس نے رجوع نہیں کی، اب وہ چلی گئی بچی۔ اچھا بچے اس کے پاس 3 بچے تھے ان دونوں کے، پھر اس کے بعد اس نے اس کو ریپرپوز کیا، بچی بھی چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی تھی، جو بھی ان کا پرابلم تھا باہمی وہ مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال اس نے اس سے بات کی، راضی ہو گئی۔ اب تو بات ہو جاتی نا، فون پہ بات ہو جاتی، اب لڑکی کے ماں باپ نے وہ آسمان سر پہ اٹھایا، اور پھر جب فائنلی کچھ نہیں کر سکے تو انہوں نے اس کو کہا کہ اگر تم نے شادی کی تم ہمارے لیے مت دو۔ اب اس نے پھر کچھ آیا تو میں نے یعنی کہ اس کی بہن آئی تو اس نے کہا کہ ایسے ایسے پرابلم ہے، تو یہ صحیح ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زنا ہے، یہ حرام کاری ہے، تو اگر تم نے شادی کی اس سے دوبارہ تو ہمارا تمہارا مرنا جینا ختم ہے۔ تو میں نے ان کو آیات حدیث سب ریفرنسز دیے، پر وہ کوئی سننا چاہتا نہیں ہے نا، انہوں نے بات ہی نہیں سنی، تو پھر فائنلی بہرحال اس بچی نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نہیں کروں گی، شادی نہیں کروں گی۔ لیکن آپ دیکھیں اب اللہ پاک کیا کہتے ہیں، ابھی آپ پڑھیں گے آیت نمبر 232 میں، اللہ کہتے ہیں اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنی بیٹیوں کو اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنے سے نہ روکو۔ تو اب یہ کس کرائٹیریا میں جا کر فال کریں گے اماں ابا جو ہے اور بھائی جو ہے، سوچنے کی بات۔ تو لہٰذا ہمیں طلاق کا صحیح طریقہ ٹیچ کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے، اور بالکل ایسے لوگوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، یہ تو سارے کے سارے ظالم ہیں، اور دین کو انہوں نے ٹول بنایا ہوا ہے، اور جس ملک میں یہ اشتہار چل رہا ہو جید علماء کی زیر نگرانی حلالہ کروائیں، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الظالمین، وہاں پر جو لوگ ہیں جو سرکردہ بن کر بیٹھے ہیں، آپ ان کو عالم کیسے سمجھ اور کہہ سکتے؟ سب کچھ چینج کرنا ہوگا، سیاست سے صرف چینج نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں دین میں بھی چینج چاہیے، یعنی کہ دین میں چینج سے مراد ہے کہ دینی علماء چینج کرنے ہوں گے، مشہور عالم کے پیچھے مت جائیے، صحیح عالم کے پیچھے جائیے، صحیح علماء کو چوز کرنا شروع کرے، تب جا کر حالات چینج ہو، ایسے نہیں۔ کسی کا کوئی سوال آج کی بات کے بارے میں؟ شوہر نے طلاق دی، دوسرے دن اس کو حیض ہو، تو اب وہ 3 گزارے کو تقریباً 2.25 ماہ، 2.25 ماہ کیسے بنیں گے؟ 2 مہینے ابھی ہو گئے ہیں، جتنا بھی یعنی کام ہوا نا 3 مہینے سے کافی زیادہ۔ ہاں جی تھوڑا فرق تو آتا ہے، تینوں کا فرق آتا ہے، نہیں یعنی دوسرے دن اس کو حیض آ گئی، کافی بچ گیا نا۔ دیکھیں بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کاؤنٹنگ تو طہر سے طہر ہے، یہ آپ نئی بات نہیں نکال رہی، یہ بہت پرانی بحث ہے، یہی تو بحث ہے، اس پر کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جی اتنے دنوں کا فرق آئے گا۔ اور بھائی پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ طہر سے طہر کی کاؤنٹنگ دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے حیض سے حیض کی کاؤنٹنگ کر لی تو اب یہ بحث آتی ہے کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ آپ کے حنفی فقہ میں تو اس کو مانا جاتا ہے، لیکن بیسیکلی مالکی فقہ وغیرہ نہیں مانتے، اور میں کہتی ہوں صحیح کرتے نہیں مانتے، کیونکہ وہ عدت کم زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو عدت کا سٹینڈرڈ جو ہے یا تو وہ طہر سے طہر چلے گا اور یا 3 مہینے چلے گا، لیکن بہرحال کچھ علماء جو ہیں وہ حیض ٹو حیض کاؤنٹنگ کو جائز مانتے ہیں، ایک رائے ہے، ٹھیک ہے، لیکن قروء یہ بات درست ہے کہ قروء سے مراد حیض بھی ہے اور طہر بھی ہے،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی اور عبداللہ بن عمر سے حکمن اس پر عمل بھی کروایا کہ آپ جب بیوی آپ کی پاک ہو اس ویری ڈے آپ طلاق دیں اور پھر اسے کاؤنٹ کریں، تو یہ کلیئر ہو گیا نا کہ ٹوہر ٹو ٹوہر کاؤنٹنگ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو بات ہے اس پر تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر حیض سے حیض آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو اتنے دن کا فرق آتا ہے، اتنے دن کا فرق آتا ہے، پھر عدت چھوٹی ہو جاتی ہے، عدت بڑی ہو جاتی ہے. ہاں صحیح بات ہے، ایسا ہوگا، لیکن اس صورت میں ہوگا نا جب فضول قسم کی حرکتیں کریں گے. آسان اور دین کے سیدھے طریقے پر چلیں. اسلام کا طریقہ توہر سے توہر کاؤنٹنگ ہے، یا دوسرا اللہ پاک نے کیا کہا 3 مہینے سورہ طلاق میں کہا، تو پھر آپ 3 مہینے کاؤنٹ کر رہے رول لائن مکاؤ. اگر کسی نے مڈ آف دا توہر طلاق دے دی ہے، اس کو نہیں ہے عقل نہیں، جیسے اکثروں کو نہیں ہے، تو پھر 3 مہینے کاؤنٹ کریں، ڈیٹ ٹو ڈیٹ کاؤنٹ. وہ آگے خود ہی آ جانی ہے، اگر وہ سارے موضوع آگے دیکھیں. ہر چیز ایک جگہ پر ڈسکس نہیں ہوگی نا، یہ ابھی پورے 2 رکوع چلنے ہیں. ہاں تو یہ ابھی پہلا مسئلہ تو ابھی آ جانا ہے جو ہے حمل کا، تو اس کا ڈسکشن آ جائے گی. پھر مدخولہ غیر مدخولہ کی ڈسکشن آگے آئے گی. جو پوائنٹ جہاں ڈسکس ہوگا اس کی ڈیٹیلز بھی وہیں ڈسکس ہوگی. میں یہ کہتی کہ ماں باپ یہ بلیک کرتے ہیں نا، اور آگے ساتھ کے بھی اگر تم نے ظلم ہے. شادی کر دی تو ہم تمہیں ڈس آن کر دیں گے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ظلم کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں، اپنے حق کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، اور اللہ اس بچی کو استقامت دیتا کھڑی ہو جاتی. لیکن بہرحال ظاہر ہے بڑا مشکل ہے جی، شوہر کو چنے یا ماں باپ کو چنے، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژن. تو اس وجہ سے وہ بچی جو ہے ویک پڑ گئی. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اصل مجرم تو ماں باپ ہے. بچی کو بھی گناہ ہوگا لیکن تھوڑا ہوگا. شادی میں بھی طلاق کرا دیتے ہیں، بابی چلی گئی تو کوئی بات. اسی لیے اسلام نے بٹے شٹے کی شادی کو پسند ہی نہیں کیا. اور ہاں. بچی بچانا چاہتی ہے گھر، تو نکاح شغار جو ہے نا اسلام میں ماں باپ کہتے ہیں جا فاسد ہے. ہمیں نہ ملا. شکار ہی ہے نا. ہاں نکاح شغار جو ہے یہ ایکچولی وٹا سٹا ہے. ہاں. اس کے اوپر پھر یہ لاتے ہیں کہ وہ وٹا سٹا حرام ہے، فاسد ہے، جس میں مہر نہ ہو، جس میں مہر ہو وہ حلال ہے. اے گل نہیں جی تسی وٹا سٹا کیتا تے پھر پھس گئے. اسلام نے وٹا سٹا نہیں رکھا. ہاں ویسے آپ نے کسی گھر سے بیٹی لی، پھر کچھ عرصے بعد آپ کا ارادہ بنا کہ ہم ان کو بیٹی دے دیں، یا وائس ورثہ ہو گیا، آپ نے بیٹی دی تھی، بعد میں ملتے جلتے انہوں نے آپ کی بیٹی مانگ لی، تو وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ تمہیں بیٹی تب دیں گے جب تم ہمیں بیٹی دو گے، اور ہی ناس جاؤ، ہاں بھاگ جاؤ سیف سائڈ. ایک تو مشکوک بات ہے. اگر یہ جو بات کہتے ہیں کہ اگر مہر نہیں ہوگا، مہر نہیں رکھا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپلی کہا نکاح شغار فاسد ہے، نکاح شغار نہیں ہوتا، بٹا سٹا کا نکاح نہیں ہوتا. اب ہمارے یہاں تو رائج ہے پٹھانوں میں، تو پھر اس پر علماء نے کہا جی جس نکاح میں مہر نہیں ہوگا وہ نکاح بٹا سٹا کا جائز نہیں ہوگا، مہر رکھ لیا تو جائز ہوگا. بھائی کی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا، اور عرب تو مہر رکھتے تھے، اور پٹھان بھی مہر رکھتے، بلکہ وہ تو ساتھ جائیداد بھی لکھ کر دیتے، بے شک بٹے سٹے ہو پھر بھی. تو یہ بات نہیں ہے، یہ ہمارے لوگوں نے اپنی لیے راہ نکالا ہے. جس طرح سود میں راہ نکالا ہے نا، غریب سے سود لو تو حرام، امیر سے سود لو تو حلال. لہٰذا حکومت سے سود لے رہے ہو جائز ہے، بینک سے سود لے رہے ہو جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. یہ اسی طرح کا رستہ ہے. اصل میں وٹا سٹا، اگر میں نے رشتہ مانگا آپ سے اور آپ مجھے کہتی ہیں اگر تم مجھے بیٹی دو گی تو میں تمہیں بیٹی دوں گی، تو وہیں پر بات ختم. ہاں اگر ویسے ہو گیا کہ میں نے آپ کو بیٹی دی، 8-10 سال بعد آپ کو میری بیٹی پسند آ گئی، آپ نے میری بیٹی مانگ لی، وہ وٹا سٹا لی، وہ درست. لیکن اگر کنڈیشن ہے کہ بیٹی دو گے تو بیٹی دے آئیں گے، تو ایسی کنڈیشن جو ہے وہ ایسا کنڈیشنل شادی جو ہے وہ نکاح فاسد ہے اسلام میں. اور اس کا قدرتی نتیجہ یہی نکلے گا. وہ قاضی کہہ رہے ہیں کہ جے تسی ساڈی دھی وسائی تے اسی تہاڈی دھی وساواں گے، جے تسی ساڈی دھی اجاڑو گے اسی تہاڈی دھی اجاڑاں گے، تسی ساڈی کڑی نوں مارو گے اسی تہاڈی کڑی نوں ماراں گے. یہ یہی ہے نا. اور یہ تو اللہ کو پتا ہے کس نے بسنا ہے کس نے نہیں بسنا. یہ بھی اور شوہر زبانی طلاق دے کے نکل جاتی، اس کا کیا؟ وہ شوہر کے ذمے. اگر شوہر مکر جاتا ہے، جی جی بالکل رہے، اور یہ بالکل صحیح. لٹکی کیوں رہے، لٹکی کیوں رہے؟ اگر شوہر نے طلاق دی، ایسے بہت کیسز ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں عورتیں سچ بول رہی ہیں، عورتیں بھی جھوٹ بولنے میں اتنی ہی مشہور ہے پاکستان کی جتنے مرد ہیں. لہٰذا ایک تو ہر عورت پہ بلائنڈ ٹرسٹ مت کیا. ہاں وہ جھوٹ بولتی ہے.
لہٰذا ایک ہی کیس آپ عورت سے سنے تو کچھ اور ہوگا, مرد سے سنے تو کچھ اور ہی ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فریقین کی بات سنے بغیر یقین مت کیا جب آپ کسی کیس کے حکم ہو. لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ عورت سچ بول رہی. پہلی بات تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ دو میاں بیوی اکیلے تھے, اب بیوی کہتی ہے مجھے طلاق دو, شوہر کہتا ہے میں نے نہیں دی. اب شوہر حلف اٹھائے, اسے کہا جائے گا بھی حلف اٹھاؤ. اگر وہ حلف اٹھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اس عورت کو طلاق نہیں دی, تو طلاق نہیں ہے, وہ رہی شوہر کے ساتھ. اب اگر شوہر جھوٹ بول رہا ہے تو جہنمی کون ہے؟ شوہر. بات ختم. یہ تو فتاوا سعودی فتوا کمیٹی کا فتوا ہے بالکل, اور ایک سے زائد بار کہ اس طرح کے کیسز میں انہوں نے یہ فتوا دیا کہ شوہر سے حلف لیا جائے گا. اگر شوہر حلف اٹھا لیتا ہے تو اس کو سچا مانا جائے گا. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ خود ہی سزا دیں گے. ہاں, پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے, ایک یہ بھی میں نے کیس دیکھا اور اس پر یہی رولنگ دی ماشاءاللہ سعودی شریعہ کورٹ نے, اور بالکل صحیح دی, کہ انہوں نے بیوی کہتی تھی کہ اس نے مجھے 22 طلاق دی ہے, اس نے مجھے ایک طلاق دی, پھر ایک طلاق دی, پھر ایک طلاق دی. اور شوہر کہہ رہا تھا کہ نہیں میں نے اس کو طلاق ضرور دیا پر میں نے ایک طلاق دی, یہ جھوٹ بول رہی, یہ مجھ سے چھٹکارا چاہتی ہے. وہ پورا کیس چلا, خیر گواہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس لیے پھر سعودی شریعہ کورٹ نے یہ لا فیصلہ کیا اور صحیح کیا, شوہر سے حلف اٹھوایا, اور اس نے حلف اٹھایا کہ میں نے اس سے ایک ہی طلاق دی جو رجعی تھی, یہ جھوٹ بول گئی. تو انہوں نے بیوی کو ساتھ جانے کو دیا. ویسے اسلام نے اس لیے کہا جب طلاق دو تو گواہ بنا. آپ دیکھیں کتنا سوچا سمجھا فیصلہ ہے نا. ہاں جی. جب غصے میں طلاقیں دیں گے تو گواہ کہاں سے ہوں گے؟ گواہ بلاؤ پہلے. ہاں, اس کے تاکہ گواہ موجود ہو جو بتائے کہ ایک طلاق دی, کہ 2 طلاق دی, کہ 3 طلاق دی, ایک وقت میں دی, گیپ کے ساتھ دی نہیں دی, ارادہ تھا بلایا پھر ارادہ چینج ہو گیا. تو وہ اب چونکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, آپس میں اکٹھا گول دیں بیٹھ کے, تو پھر کیا پتا جھوٹ کون بول رہا ہے. عورتوں کی جذباتیت جو ہے نا, عورتیں بڑا بڑا کچھ کر جاتی ہیں, لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہر حال میں عورت ہی سچی. تو بہرحال طلاق کے معاملے میں فائنل بیان شوہر کا ہوگا. اگر وہ حلف اٹھا لیتا ہے تو پھر اسی کو سچا مانا جائے. ہاں, اسی کے ساتھ. طلاق کے الفاظ بیوی کو سنانا ضروری ہے یا کسی اور کو کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی؟ طلاق جس کو دے دی اسی کو یہ بھی آتی ہے. دیکھیں طلاق بیوی کو دی جاتی ہے اگر, ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ذریعے ڈیلیور کرا سکتے ہیں, جیسے آج کل کورٹ کے ذریعے کرا دیتے ہیں. کتنے شوہر جا کر کہتے ہیں میں تمہیں طلاق دی, نہیں نوٹس بھیج دیتے ہیں. اسی طرح پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مسٹر اے نے اپنے بھائی مسٹر بی کو کہا جا کر میری بیوی کو بتا دو میں نے اسے ایک طلاق دی. گواہ بھی بن گیا نا. اب وہ جا کر بتا دے گا. بیوی پر طلاق کی عدت اس وقت شروع ہوگی جس وقت اس کو میسج ملے گا, چاہے اس میں مہینے کا گیپ آ جائے. فرض کریں نا اس زمانے میں ایک بندہ شام میں بیٹھا ہے, ایک بندہ مدینے میں بیٹھا ہے, بیوی مدینے میں ہے, میاں کوفہ میں ہے یا شام میں ہے. اب وہ وہاں سے میسج بھیج رہا ہے کسی پیغام رساں کے ذریعے, چاہے ریٹن ہے چاہے اورل ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب وہ آ کر اس کو بتاتا ہے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں ایک طلاق پرناؤنس کر دی ہے. جس وقت بیوی کو پتا چلے گا اس وقت سے طلاق کاؤنٹ ہوگی. جس طرح عدالت میں جا کر نوٹس بھجوانے میں جو ٹائم لگتا ہے, تو وہ عدالت سے نوٹس جس وقت جاری ہوا طلاق تب سے کاؤنٹ نہیں ہوتی, بیسیکلی کاؤنٹ ہوگی اس وقت سے جب بیوی ریسیو کرے گی. سائن ہوتے ہیں. ہاں, وہ جس وقت وہ ریسیو ہوتا ہے اس وقت سے عدت کاؤنٹ ہونی شروع ہوتی. تو لہٰذا بیوی کو جب تک پتہ ہی نہیں چلے گا مجھے طلاق دی گئی ہے, کسی کو پتہ چلنے سے طلاق تھوڑی ہو جائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کے تھرو طلاق دی جا سکتی, میسج بھیجا, وہی بات ہے, کنوے میسج کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی, اور کوئی بات؟ الحمدللہ, اللہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنے, یاد رکھنے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق. اور جب تک ہم طلاق کو انتقام, سزا, داغ سمجھنا نہیں چھوڑیں گے, اس کو اللہ تو گرے سے کلر کی ہے نا. آپ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں, اوکے. جب تک ہم طلاق کو سزا, انتقام, داغ سمجھنا نہیں چھوڑیں گے اور طلاق کا جو اصل سٹیٹس ہے سولوشن اور ریمیڈی ہم اس پر نہیں آئیں گے,
ہم اپنے سوشل سسٹم میں شادیوں کے مد میں ہونے والے بگاڑ کو نہیں روک پائے، اور اگر ہم اس پر آئیں گے تو معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور میں ایک عرصے تک حیران ہوتی تھی جب میں چھوٹی تھی اور میں صحابہ کے قصے پڑھتی تھی، تو ایسے مزے سے جیسے طلاق لے کر چلی جاتی تھی نا خواتین، اور وہ چھوڑ کر آتے تھے، اور پھر ان سے آ کر پوچھ رہے ہیں یعنی فرض کریں جس کا آگے شادی کا ارادہ ہے وہ آ کر پوچھتا ہے کہ آپ نے طلاق دی، تو یعنی کہ میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، تو وہ کہتے بڑی اچھی ہیں اور ان شادی کر لے۔ تو میں کہتی تھی یہ کیسے لوگ ہیں بھائی، یہ کہاں پائے جاتے تھے؟ اور سم ٹائم تو میں اپسیٹ ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں یہ سچی بات ہے کہ یہ کہانی ہے۔ اور یہاں تک میں نے دیکھا لٹرلی کہ ایک صحابی نے طلاق دی، وہ عدت پوری ہوگی چلی گئی، ایک دوسرے صحابی شادی کرنا چاہ رہے تو وہ خود ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ جو ہیں ان سے کر لو، بہت اچھی عورت ہے۔ اور میں کہتی ہوں یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ تو ایک متعلقہ سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، متعلقہ سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، جو ایکس ہسبینڈ ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم کس سے شادی کر لو۔ ہاں اب دیکھیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت علی سے کہتی ہیں میری بھانجی امامہ سے شادی کرنا۔ کنڈیشن ڈفرینٹ ہونے کی بات نہیں ہے، شادی کے بارے میں دماغ کتنا اوپن ہے۔ ہمارے یہاں کوئی خالہ کہے ہاں کہ میرے بعد میری بھانجی نال بیاہ کر لو، پھر تسی ویکھو تسی کتنے پہنچا کے آندے ہو۔ نہیں میں سنجیدہ بات کر رہی ہوں، وہ اپنی میاں کو وصیت کر کے جاتی ہیں کہ علی میرے بعد امامہ سے شادی کر لینا، علی اتنے اچھے ہسبینڈ ہیں امامہ کو خوش رکھیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایسی بات؟ ایک عورت لیٹ سپوز اس کو کینسر ہے اور پتہ ہے وہ فائنل سٹیج ہے، مرنے والی ہے، اور اس کا شوہر بہت اچھا انسان ہے، تو وہ ایسی کوئی اگر بات کہہ دے کہ میرے بعد میری بہن سے شادی کر لینا یا میرے بعد میری بھتیجی سے شادی کر لینا، سوچ سکتے ہیں آپ؟ عہد لیتی ہے میرے پر شادی نہ کرنا۔ میرا تو گندا ہوں تو پہلے شادی نہ کرنا۔ ہاں تم میرے ساتھ ستا ہو جاؤ۔ ہندوؤں میں ستی ہوتی ہے، ہمارے یہاں ستا ہوتا ہے۔ ہاں۔ کوئی اس میں ہیرو گیری نہیں ہے جی، کوئی ہیرو گیری نہیں۔ اچھا میں نے کچھ دن پہلے ایک وہ پڑھا، ایڈ دیکھا، چھوٹا سا ایڈ نہیں تھا، وہ جیسے بچے موٹیویشنل چھوٹی چھوٹی ریلز بناتے ہیں نا، اس ٹائپ کی تھی کہ سسر بیٹا آتا ہے کھانا مانگتا ہے، کھانا کھانے لگتا ہے، یعنی کہ نا وہ گھر آتے ہیں منہ دھو رہا ہے تو پہلے والد کھانا کھا رہے، تو وہ بہو کو کہتے ہیں کہ مجھے کھانا دو نا، یعنی کہ مجھے دہی دے دو، تو کہتی دہی نہیں ہے، تو وہ خاموشی سے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر شوہر آ کے بیٹھتا ہے تو وہ اس کے لیے کھانا رکھتی تو اس میں دہی کی پیالی ہوتی، وہ چپ ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کا وہ دکھاتے ہیں، چھوٹی سی ہے یہ تقریباً 2-2.5 منٹ کی، تو اس میں وہ ریکال کرتا ہے کہ اس کی ماں مر گئی ہے، وہ بچہ ہے تو اس کا باپ اس کو تنہا پال، تو وہ پھر نہ جا کر اپنے باپ کے لیے رشتہ ڈھونڈ کے لاتا، تو باپ کو کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ خاتون میں نے آپ کو یہ پسند کیا، آپ ان سے شادی کر رہے، تو کہتے ہیں یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے تاکہ آپ کے لیے ایک کٹوری دہی کا انتظام ہو سکے، کہیں بھی کوئی ہو جو آپ کے لک آفٹر کرے۔ وہ بیوی کو کچھ نہیں کہتا، بیوی کے پاس دہی کم ہے، اس اپنے شوہر کے لیے رکھ لی، سسر کو نہیں دی نیچرلی، تو وہ کہتا ہے اس لیے کہ آپ کے لیے ایک پیالی دہی کا انتظام ہو سکے کہ اب میری بیوی آپ کی ویسی لک آفٹر نہیں کرتی، یو آر الون، میں آپ کی شادی کرا رہا ہوں۔ یہ تھاٹ کیوں نہیں ہے ہمارے اندر؟ کیونکہ ہم ماں باپ کو انسان نہیں سمجھتے، ہم کسی کو انسان نہیں سمجھتے اپنے علاوہ، صرف میں انسان ہوں، باقی میرے سب چیزیں ہیں، میں جہاں رکھوں وہاں رکھی رہنی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں شادی کا کانسیپٹ ہی بہت گندا اور گھٹیا بنا دیا گیا۔ وہ جو اسلام کا شادی کا کانسیپٹ ہے نا وہ کہیں پر ہے ہی نہیں۔ لہٰذا شوہر مرے گا تو وہ چاہے گا کہ بیوی شادی نہ کرے، بیوی مرے گی تو وہ چاہے گی کہ شوہر شادی نہ کرے، اگر ماں باپ میں سے ایک بچ جائے گا تو بچے چاہیں گے وہ شادی نہ کرے، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی انسان زندہ ہی نہ رہے، سب کو مر جانا چاہیے، وہ نا زومبیز پھرنے چاہیے معاشرے کے اندر۔ نہیں، ایک زومبی ہوتا ہے فلموں والا، ایک ریئل، ہم زومبیز ہی تو ہیں، ہم زندہ ہیں مگر اندر سے ہم مرے ہوئے چڑے ہوئے ہیں، ہمیں کسی نے جینے نہیں دیا، ہم کسی کو کیوں جینے دیں؟ جدو میری بیوی مری کس نے میرا بیاہ کرایا، ہوں میں تیرا بیاہ ہون دیواں گا، میں سڑیا تو ہی سڑ، نیچرل ہے، ہم سب زومبیز ہیں، ایک دوسرے کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، اور میں زومبی ہوں تو میں زومبی بنا کے چھوڑوں گا، تم ہنس کے تو دکھاؤ، کیسے ہنسو گے؟ تو یہ معاشرہ بدلنا ہوگا، اس معاشرے کو اس معاشرے پر لانا ہوگا جو مدینے کا معاشرہ، جہاں لوگ خوش تھے، ایک دوسرے کی خوشی کا خیال کرتے تھے، جہاں ایک عورت کا شوہر مرتا تھا نا عدت ختم ہونے کے بعد، امام مسجد خود جو وہاں کے
इंचार्ज होते थे मोहल्ले के, बीडी सिस्टम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जारी किया था। वो लिस्ट लेकर आते थे कि बीबी फलां 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 साहब आपसे शादी करना चाहते हैं, आप किससे करना चाहते हैं? इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है। अब फिर वो खातून बताती थी अच्छा फलां से कर ले। तो ये खुला मुआशरा, आजाद लोगों का मुआशरा, जो लोगों पर एतराज नहीं करते, एक दूसरे की इज्जत रखना जानते थे, एक दूसरे की खुशी में खुश होना जानते थे। वो बात ही और है जी। उस मुआशरे में रहने वाले लोग हेल्दी होंगे, उन जैसे मुआशरों में पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो बनेंगे तारिक बिन जियाद और खालिद बिन वलीद। हमारे जैसे बेचारे थे, नाम भी नहीं उन्होंने कोई रहना है ना, कल्लू निक्कू मोटू छोटू वह ही रहने में। We have to change ourselves. तबाह कर लिया हमने अपने आप। अल्लाह हम पे रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो तलाक के कवानीन को पढ़ना है, याद करना है, सिखाना है, जहां मौका मिले सिखाएं। 10 लोगों को बताएंगे, एक तो समझेगा, कहीं से तो चेंज आएगा। रह गई ये बात कि तुसी कुत्थे तो गल्ला सुनांदे हो, कहने दे, हमारे नबी को कहा गया। और ये तो खुशखबरी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाना अक्तूब लिल गुरबा, अजनबियों के लिए खुशखबरी है। सहाबा ने कहा मन गुरबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया इस्लाम जब आया तो अजनबी था, हम जब कोई बात कहते लोग हमसे कहते तुम नई बात कह रहे हो। आखिर जमाने में इस्लाम फिर अजनबी हो जाएगा, और जब कोई इस्लाम की बात करेगा लोग कहेंगे अच्छा तुम तो नई बात कह रहे हो। तो उन अजनबियों के लिए खुशखबरी है, जो अपनों में अजनबी होंगे वो हम हैं, हमारे लिए खुशखबरी है। वलकल हम्द वलकल शुक्र। जब हम तलाक का, निकाह का, मुबाशरत का कोई कानून बयान करते हैं, हम जब कानून बयान करते हैं इकोनॉमिक रूल्स का, हम सियासत का, तो कहा जाता है क्या कह रहे हो, हमने तो कभी नहीं सुना। तो अतूब अलिल गुरबा, सो शामिल हो जाए अजनबियों में। बी आर स्ट्रेंजर फॉर पीपल, डजंट मैटर, अल्लाह पहचानता है। वो आवाज जो 1444 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद की, आपकी आवाज उससे हम आहंग हो जाएगी। अर्श वाले पहचानते, इतना बहुत। जमीन वाले नहीं पहचानते, कोई बात नहीं, आज नहीं पहचानते कल पहचान लेंगे, कोई बात। जरूर कहें। सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।